السلام علیکم. اگر آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو ایک دفعہ کمنٹ میں پنگ کر دیں. جی ٹھیک ہے, آواز ٹھیک ہے. جو سیلانی کا دوسرا فیچر گروپ ہے واٹس ایپ کا, اس میں بھی کوئی لنک پیش کر دے اگر کسی کو ایکسیس ہے تو, تاکہ وہاں تک بھی جو ہے نا لوگ ادھر ہیں تو وہاں سے جوائن کر سکیں. تو آپ لوگوں کو اگر آواز ٹھیک آ رہی ہے تو سب لوگ ایک دفعہ بتا دیں تاکہ ہم اپنا سیشن آج اسٹارٹ کر سکیں. آج ہم نے کچھ خاص چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. آئی ہوپ سو کہ کل ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آئی تھی, لیکن اے پی آئی کیسے کام کر رہی ہے, اے پی آئی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں, ان کا آئیڈیا بھی ہمیں اتنا کلیئر نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ابھی ہمارے پاس کنسیپٹ نہیں ہے کہ اے پی آئی کیسے بلڈ ہوتی ہیں اینڈ سو آن. تو ابھی ہمارا ٹاپک وہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اے پی آئی کیسے بلڈ کرنی ہے, لیکن ہم آج اتنا کوشش کریں گے کہ ہمیں ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر جتنی اے پی آئی کا نالج ہونا چاہیے اس کو ہم ضرور دیکھیں گے. مین گول یہ ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اے پی آئی کی فل ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے, ہم اے پی آئی کو کیسے ریکویسٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کیسے رسپونڈ میں آتا ہے اینڈ سو آن. کیونکہ جب ہم ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر ایپ ڈیولپ کر رہے ہوں گے تو موسٹ آف دی ٹائم ہم اپنا ٹائم اسپینڈ اے پی آئیز پہ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنی ویب سائٹ میں دکھانے کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوگا, اور وہ ڈیٹا ہمیں اے پی آئی کے تھرو ملے گا. تو وہی آج کا ٹاپک ہے کہ ہم اے پی آئی کو اتنا اچھا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ کلیئر ہو سکے کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. پھر ٹائم بچتا ہے تو پھر ہم اپنا ایک اور ٹاپک سٹارٹ کریں گے آج. آئی گیس کہ یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے ریئیکٹ کے اندر. ابھی تک ریئیکٹ میں ہم کافی چیزیں لرن کر چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کنسیپٹ دیکھا تھا کہ ریئیکٹ اپلیکیشن کیسے بنائی جاتی ہے. پھر اگر ہمارے پاس ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کی ویب سائٹس ہیں ان کو ریئیکٹ میں ہمیں کیسے کنورٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ریئیکٹ اپلیکیشنس کے اندر کمپوننٹس کیسے بنتے ہیں, کمپوننٹ کو آرگنائز کیسے کرنا ہے, کمپوننٹ میں فولڈر اسٹرکچرز کیسے بنانا ہے, نیسٹنگ کمپوننٹ کیسے بنتے ہیں, کمپوننٹ کی کتنی ٹائپ ہیں, فنکشنل کمپوننٹ کیسے بنتے ہیں, کلاس بیس کمپوننٹ کیسے بنتے ہیں, اسٹیٹ کا کنسیپٹ کیا ہے, پروپس کیسے یوز ہوتے ہیں, دین لائف سائیکل میتھڈس ہم نے انڈرسٹینڈ کیے وہ کیسے یوز ہوتے ہیں. تو جو بھی موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ تھے ریئیکٹ کے اندر وہ آلموسٹ ہم کور کر چکے ہیں. ابھی ایک کنسیپٹ ہمارا رہتا ہے کہ ہم کیسے گلوبل اسٹیٹ کو مینیج کرتے ہیں ریئیکٹ کے اندر, لیکن اس کے علاوہ جو ہے آلموسٹ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. تو ابھی ہمیں اسائنمنٹس کے اوپر فوکس کرنا ہے تاکہ ہماری اسکل جو ہے وہ انہانس ہو سکے. ابھی ہم نے اس ویک میں کافی اچھی اسائنمنٹ چوز کی ہے, اس میں ہمارے پاس سی پی آئی کا نالج بھی آ جائے گا. فرنٹ اینڈ کی کیسے اپلیکیشنز بناتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیڈیا گول ہوگا. پھر اس میں اسٹیٹ, پروپس, لائف سائیکل میتھڈ, کسٹم ہکس کیسے یوز کرنی ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی اگر ہم وہ اسائنمنٹ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں. نو ڈاؤٹ اسائنمنٹ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ رہے گا, لیکن ہم جتنے زیادہ کوسچنس کریں گے, جتنی زیادہ گروپ میں کمیونیکیشنس کریں گے, کتنے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے, مجھ تک ریچ کرنے کی کوشش کریں گے, جہاں سے بھی ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے, گوگل, یوٹیوب, جتنا ایکسپلور کریں گے اتنی آسانی سے ہم وہ گول اچیو کر لیتے ہیں. اگر ہم اسائنمنٹ کا گول اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کافی حد تک جو ہے وہ آئیڈیا اینڈ کنسیپٹ بن جائے گا کہ یہ کیسے اے پی آئیز کام کر رہی ہیں اینڈ کیسے ہمیں ایک فل فلیج بی کے اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ
آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن شاید پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اگر ہم لائیو کلاس کو لے لیں تو اس میں ہمیں زیادہ کلیئرنس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. بعد میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں رہتا کہ اگر ڈیورنگ دی کلاس اگر ہم کنسیپٹ سیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کویشچنس ہم لے سکیں. کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں تاکہ ہم اپنا آج کا لیکچر جو ہے پھر وہ اسٹارٹ کریں گے. اس ویک کی اسائنمنٹ کا ٹائم کیا ہے؟ اسائنمنٹ کا ٹائم آئی تھنک عید تک ہے. دیکھ لیں گے، اگر اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو تھوڑا سا ٹائم انکریز کر لیں گے، لیکن ٹارگیٹ رکھیں کہ عید تک ہم یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ عید ڈیز میں ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوگا تو ہم زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ایک اور اسائنمنٹ، کیونکہ ابھی میرے خیال سے نیکسٹ ویک میں ہماری کلاس نہیں ہوگی، تو نیکسٹ ویک میں اگر نہیں ہوتی تو یہ بھی اس ویک میں بھی یہی اسائنمنٹ رہے گی، اور دین نیکسٹ ویک میں بھی چونکہ کلاس نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ اگر ہماری اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس سے عید کے بعد والے ویک کی ہم ایک اور اسائنمنٹ کر لیں. اگر نہیں وہ اسائنمنٹ ہوتی دین ہم اسی کا ٹائم ایکسٹینڈ کر لیں گے. اچھا جی، اور کسی کو کویشچن ہو؟ کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کسٹم ہکس، لائف سائیکل میتھڈز اور اے پی آئیز، کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ کر لیں تاکہ ہم اپنا جو ہے نا اسٹارٹ کر سکیں مزید کلاس کو آج. اچھا جی، آج ہم نے کیا کرنا ہے، اگر موسٹ آف دی لوگوں کو کلیئر ہے تو ہم نیکسٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں آج.
اچھا جی، ریسٹ اے پی آئی کو ہم نے آج اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو کل ہم اے پی آئی پہ ریکویسٹ کر رہے تھے، ہمیں ڈیٹا مل رہا تھا، اس چیز کو ہمیں ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایکچولی یہ کیسے ہیپن ہو رہا تھا. مطلب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، کیسے رسپانس بیک آ رہا تھا، کیسے اس کے ساتھ ڈیٹا آ رہا تھا، یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح کی ریکویسٹ ہوتی ہیں، کس طرح سے ریکویسٹ ہم میٹ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو آج ہم نے لرن کرنا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں اگر کوئی اور جوائن کرتا ہے، ادروائز اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، ریسٹ اے پی آئی کے اندر اس کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو اے پی آئی کیا ہوتی ہے؟ ایک انٹرفیس ہوتا ہے دو سافٹ ویئر کے درمیان کمیونیکیشن کروانے کے لیے. مطلب اگر ہمارے پاس دو اپلیکیشنز ہیں، ان کے درمیان ہمیں کمیونیکیشن کروانی ہے، تو ان کے درمیان کمیونیکیشن کروانے کے لیے ہمیں اے پی آئی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس بولتے ہیں اس کو، کہ ہم پروگرام کے تھرو دو اپلیکیشن کے درمیان اگر کمیونیکیشن کرانا چاہیں تو اس کے لیے جو انٹرفیس پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کو ہم اے پی آئی بولتے ہیں. ریسٹ اے پی آئی کے اندر کیا ہے کہ ہمیں ڈیولپر کے پاس ایسے آپشنز ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ ایک اے پی آئی لکھتا ہے، مطلب ایک ایسا اسٹیٹ بناتا ہے ڈیٹا کی جس کے تھرو ہم ایک اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ ریسٹ جو اے پی آئی ہے، یہ جو ایچ ٹی ٹی پی کا پروٹوکول ہے، اس کے تھرو یہ ہیپن ہوتا ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر کلائنٹ سے ایک پرٹیکولر سرور کے اوپر ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور تھرو ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول اس کے اگینسٹ ہمیں کچھ ڈیٹا ملتا ہے، کچھ ریکویسٹ کے اگینسٹ کچھ رسپانس ملتا ہے. اس رسپانس کو ہم پارس کر کے اس میں سے ہم اپنا ڈیٹا لے سکتے ہیں. کیسے یہ ورک کرتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی کلائنٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، آپ ایسے سمجھیں کہ جب ہمارے پاس جو ریئیکٹ کی اپلیکیشن ہے، یہ کلائنٹ اپلیکیشن ہے. ہمارے پاس ایک کلائنٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، دین ہمارے پاس ایک سرور اپلیکیشن ہوتی ہے. ایک سرور لکھا ہوتا ہے جو ہمارے لیے ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہ ڈیٹا بیس کے اندر جہاں ہمارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے، وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے کیپیبل ہوتا ہے، اور کچھ پرٹیکولر ایکشنز پرفارم کر سکتا ہے. کچھ پرٹیکولر اس کی سرور کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہمارے ڈیٹا کو سیکیور بنانا. اگر کوئی کلائنٹ سے ریکویسٹ آتی ہے تو وہ پرٹیکولر ڈیٹا وہ کلائنٹ کو واپس بھیجے، اینڈ سو آن. یہ ساری رسپانسبلٹی اس کی ہیں. اینڈ دین ڈیٹا بیس سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اینڈ آل اباؤٹ یہ سب کچھ ہینڈل ہوتا ہے ہمارے سرور سے. اور ہم کلائنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سرور کو، اور سرور ہمیں رسپانس بیک بھیجتا ہے ایز اے میسج. Serious API is working by fielding requests for a resource and returning our relevant information about the resource. جو بھی ہم نے ریسورس کے اگینسٹ ہمیں ریکویسٹ کرنی ہے، اس کے اگینسٹ ہمیں جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے. وہ جس چیز کے تھرو ملتا ہے، جو میسج ہم بھیجتے ہیں جس کے اگینسٹ ہمیں رسپانس ملتا ہے، وہ اے پی آئیز ہیں. اچھا جی، اگر ہم اس کی میجر مور ڈیٹیل میں جائیں تو اگر ہمارے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی موبائل ہے، کوئی ڈیسک ٹاپ سسٹم ہے، اگر اس نے ہماری ڈیٹا بیس کے ساتھ یا ہمارے سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اسے کوئی ڈیٹا چاہیے، وہاں سے اسے کوئی انفارمیشن چاہیے سرور سے، تو جو کمیونیکیشن ہیپن ہوتی ہے وہ تھرو اے پی آئی ہو سکتی ہے. وہ ریسٹ اے پی آئی ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتی ہیں، جو کہ یہاں سے ریکویسٹ میڈ ہوتی ہے اور سرور کے پاس جاتی ہے. جو چیز اس چیز کو ہیپن کراتی ہے، اس چیز کو ہم اے پی آئیز بولتے ہیں. اگر ہم اے پی آئی ریکویسٹ یا اے پی آئی کو مور ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کے یہ 4 پارٹس ہوتے ہیں جس کے تھرو یہ اے پی آئیز جو ہیں وہ ہم مطلب اس کے تھرو ایک ریکویسٹ جو ہے میڈ ہوتی ہے. مین تھیم اگر دیکھیں تو اگر موبائل کو کوئی ڈیٹا چاہیے یا ڈیسک ٹاپ کو یا ریکٹ کی اپلیکیشن کو کوئی ڈیٹا چاہیے، تو ان کو یہ 4 چیزیں پرووائڈ کرنا پڑیں گی ڈیفینیٹلی سرٹن کنڈیشنز کی بیس پہ، جس کے تھرو اس کو ڈیٹا مل سکتا ہے اے پی آئی سے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ہمیں کہاں پہ ریکویسٹ کرنی ہے، اینڈ پوائنٹ کیا ہے، ہمارا میتھڈ کون سا ہے،
ہمیں ہیڈر چاہیے یا نہیں چاہیے، اور ڈیٹا ہمیں وہاں سے کس ٹائپ کا آئے گا، کس ٹائپ کا ہمیں ڈیٹا اس کو پاس کرنا ہے، اینڈ آل اباؤٹ. تو یہ 4 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اے پی آئی کے ساتھ کمیونیکیشن اور اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے. اچھا جی، اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اینڈ پوائنٹ کی بات کریں، اینڈ پوائنٹ ایک ایسا یو آر ایل ہے جو ہماری اے پی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیٹس سپوز اگر ہم کل فیک اسٹور اے پی آئی کی بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر ایک ایسا بیس پوائنٹ یا اینڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جس کے تھرو ہم کمیونیکیشن ہیپن کرا سکتے ہیں، اور وہ بیس پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ فیک اسٹور اے پی آئی ڈاٹ کام. اس سے آگے ہمارے پاتھ شروع ہوتے ہیں، راؤٹس شروع ہوتے ہیں، اور راؤٹس جیسے ہم نے ریکٹ میں راؤٹس بنائے، سمجھو کہ کوئی اسپیسیفک فنکشن یا اسپیسیفک کمپوننٹ کال کرنے کے لیے، تو اس طرح کے پھر اے پی آئیز کے اوپر بھی راؤٹس بنتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ سرور سائڈ راؤٹس ہو گئے. لیکن جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ ہمارا ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہمارا بیس پوائنٹ کون سا ہے. اگر ہم ساری اے پی آئیز یہاں سے دیکھنا شروع کریں ون بائی ون، تو ان ساری فیک اسٹور اے پی آئیز کے اندر جو اینڈ پوائنٹ ہے، یعنی کہ جو بیس پوائنٹ ہے جہاں سے جو ہر ریکویسٹ کے اندر جو یو آر ایل آ رہا ہے، جو ڈومین ہے جہاں پہ ہماری اے پی آئیز ڈپلائڈ ہیں، وہ سیم رہتا ہے. جیسے فیکسٹور اے پی آئی ڈاٹ کام، فیکسٹور اے پی آئی ڈاٹ کام، یہاں پہ بھی فیکسٹور اے پی آئی ڈاٹ کام سے. اگر ہم دیکھیں تو ساری جتنی بھی اے پی آئیز کی لسٹ ہے یہاں پہ، ان سب کے اندر بیس جو یو آر ایل ہے وہ سیم آپ کو ملے گا. کوئی بھی اے پی آئی آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر جو بیس اینڈ پوائنٹ ہے وہ سیم رہے گا آپ کے پاس. تو اگر ہمارے پاس ایسا سینیریو ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ڈیفینیٹلی کس اے پی آئی کے اوپر ریکویسٹ کرنی ہے، جہاں سے ڈیٹا لینا ہے اس کا مجھے اینڈ پوائنٹ چاہیے. مطلب اگر مجھے گٹ ہب کی اے پی آئی کا ڈیٹا چاہیے تو گٹ ہب کی اے پی آئی کا اینڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اے پی آئی ڈاٹ گٹ ہب ڈاٹ کام. اوکے، اگر میں اس کو یہاں پہ اوپن کرتا ہوں تو اس سے مجھے کیا ملتا ہے؟ گٹ ہب کی اے پی آئیز ملتی ہیں. لیٹس سپوز اگر میں یہاں سے ایک یوزر اپنے والا اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں تو مجھے میرے یوزر کی ڈیٹیل مل رہی ہیں اس اے پی آئی سے. تو مین اینڈ پوائنٹ میرا اے پی آئی ڈاٹ گٹ ہب ڈاٹ کام ہے. اس کے بعد میں راؤٹس اس کے اوپر ڈیفائن کر رہا ہوں کہ کس راؤٹ کو مجھے ہٹ کرنا ہے اس اے پی آئی کے اوپر. تو اب جب ہم فیوچر میں کام کریں گے، جس بھی اے پی آئی کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے اپنی ریکٹ کی اپلیکیشن کے ساتھ، اس اے پی آئی کا آپ کے پاس اینڈ پوائنٹ ہونا لازمی ہے. مطلب اگر آپ ٹویٹر کی اے پی آئی کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹویٹر کی اے پی آئی کا اینڈ پوائنٹ ہونا چاہیے. لنکڈ ان ہے، گٹ ہب ہے، اگر آپ کو پیمنٹ میتھڈ اسٹرائپ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اسٹرائپ کی اے پی آئی کا اینڈ پوائنٹ چاہیے. جس بھی اے پی آئی سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس اے پی آئی کے اوپر آپ کو اینڈ پوائنٹ چاہیے اس کا، جس کے اوپر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے. صحیح ہے؟ یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی. اگر ہمیں ٹویٹر کی اے پی آئی سے بات کرنی ہے تو اس کا اینڈ پوائنٹ یہ ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم کلائنٹ کے اوپر اے پی آئی کو انٹیگریٹ کرنے لگیں گے تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہماری ایز اے ڈیولپر یہ ہوگی کہ ہمیں اینڈ پوائنٹ چاہیے جس کے اوپر ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی ہے. تو وہ ہمیں ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو بول دیا جائے گا کہ ہمارا کوئی سرور ہے اس کی اے پی آئی کو آپ انٹیگریٹ کر دو. ایسا ہیپن نہیں ہوتا. آپ کو ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کی جائے گی. جیسے فیک اسٹور والوں نے ایک ڈاکومنٹیشن بنائی ہوئی، یہ ذرا اچھی ڈاکومنٹیشن ہے. مطلب ڈیفینیٹلی ایک ویب پیج بنایا ہوا ہے، سارے رسپانسز بتائے ہوئے ہیں، اگر ایسے ریکویسٹ کرتے ہو یہ ریکویسٹ کرنی ہے، اس طرح سے رسپانس آئے گا. ایک اچھی ڈاکومنٹیشن ہے. جتنی اچھی ڈاکومنٹیشن ہوگی اتنا اچھا آپ کوئکلی اے پی آئیز کو فرنٹ اینڈ پہ انٹیگریٹ کر سکو گے. جتنی ڈاکومنٹیشن نہیں پرووائڈ کی جائے گی ڈیفینیٹلی ہمیں زیادہ ہرڈل آئیں گی، ہمیں زیادہ ایکسپلور کرنا پڑیں گی چیزیں، بار بار ٹرائی کرنی پڑیں گی ڈفرینٹ اینڈ پوائنٹس. اب ایسا ممکن نہیں ہے. تو جب بھی کوئی بیک اینڈ ڈیولپر اے پی ایس ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ میرا بہت بیس پوائنٹ ہے اگر آپ نے کوئی بھی فرنٹ اینڈ کی اپلیکیشن کو بیک اینڈ کی اپلیکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے. اچھا، اب جو یہ اے پی آئیز ہیں جب بھی آپ کو ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کی جائے گی، فیک اسٹور کے کیس میں تو یہ ایک بہت اچھی ڈاکومنٹیشن ہے جس سے ہمیں بہت کچھ نالج ملتا ہے کہ ریکویسٹ کیسے کرنی ہے، رسپانس کیسے آتا ہے. نارملی ایسی اے پی آئیز نہیں ہوتی. نارملی وہ جیسے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اینڈ پوائنٹ ہے، اس پہ یہ یو آر ایل ہے،
اس پہ تم ریکویسٹ کر کے یہ پرٹیکولر چیز لے سکتے ہو. ایک ورڈ ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے, ایک پوسٹ مین کی کلیکشن ہو سکتی ہے, اس کے اوپر ہم آئیں گے پوسٹ مین کو کیسے یوز کرنا ہے. تو اس طرح کر کے ہمارے پاس جو ہے کافی زیادہ ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہوتی, لیکن نارملی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر کہ ہمیں اے پی آئی کی ڈاکومنٹیشن چاہیے. اگر ہمارے پاس اے پی آئی کی ڈاکومنٹیشن ہوگی ڈیفینیٹلی پھر ہی ہم اے پی آئی کو انٹیگریٹ کر پائیں گے, ادروائز ہم اے پی آئی کو انٹیگریٹ نہیں کر پائیں گے. تو جب ہم اے پی آئی کی ڈاکومنٹیشن لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اینڈ پوائنٹ اس میں سے نکالنا ہے کہ کون سا ایسا اینڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا تو میری اے پی آئی جو ہے وہ ورکس کریں گے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے لیٹس سپوز گٹ ہب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ api.github.com ایک اے پی آئیز ہیں اور اس کے اوپر ہم پرٹیکولر راؤٹ پہ کال کر کے ایک پرٹیکولر ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ نارملی جو ہے اے پی آئی اس طرح کام کرتی ہے. ابھی ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ براؤزر میں اگر میں یہ لائن لکھ رہا ہوں تو مجھے یہ ڈیٹا کیسے مل رہا ہے. مین تھیم یہ ہے کہ دیکھو آپ کو ڈاکومنٹیشن ساری پرووائڈ کر دی جائے گی کہ اے پی آئیز یہ ہیں, اس پرٹیکولر اے پی آئی کے اوپر ایسے ایسے ریکویسٹ کر کے ایسے ایسے رسپانسز آئیں گے. مین تھیم یہ انڈرسٹینڈ آج کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ اے پی آئیز کام کیسے کر رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا تھیم ہے, اس کے پیچھے کون سی ریکویسٹ کو میں کیسے کر سکتا ہوں, کیا میرے پاس ڈیٹا چاہیے, مجھے کس طرح کی انفارمیشن چاہیے. تو وہ ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ اینڈ پوائنٹ ہے. صحیح. کہ ہم نے کہاں پہ ریکویسٹ کرنی ہے. اس اینڈ پوائنٹ کے بعد لیٹس سپوز ایک اینڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس api.github.com user.naveed rana, مطلب اس پرٹیکولر اینڈ پوائنٹ پہ ریکویسٹ کرنے پہ مجھے کچھ پرٹیکولر ڈیٹا رسپانس میں آتا ہے. اچھا جی, یہ جو ڈیٹا رسپانس میں آتا ہے موسٹلی ڈیولپر جو ہیں وہ اے پی آئیز جب ریسٹ اے پی آئیز لکھی جاتی ہیں وہ جیسن فارمیٹ میں ڈیٹا دیتے ہیں. ہم نے جاوا اسکرپٹ کے اندر آبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح کا آبجیکٹ ہے, یعنی کہ جیسن آبجیکٹ آپ کو ریٹرن کیا جاتا ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہے کی پیئر ویلیوز ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں اس اے پی آئی کے ڈیٹا کو, لاگ ان سم تھنگ, میری آئی ڈی کیا ہے, نوڈ آئی ڈی کیا ہے, میں نے وہاں پہ جو پکچر لگائی ہوئی ہے اس کا یو آر ایل کیا ہے, لائک دس. اس کے بعد ایچ ٹی ایم ایل یو آر ایل کیا ہے, فالوورز کا یو آر ایل کیا ہے, فالوئنگ کا یو آر ایل کیا ہے. تو یہ سارے انہوں نے ہمیں ایک پرٹیکولر ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہے, لیکن یہ ڈیٹیل جس فارمیٹ میں آئی ہے اس کو ہم جیسن بولتے ہیں. میک سینس. ہمیں جیسن فارمیٹ میں ایک ریکویسٹ جو ہے وہ رسپانس میں آئے گی. ریکویسٹ کے رسپانس میں جیسن آتا ہے. نارملی ہمیں ایسا ہی کچھ رسپانس ہمیں اے پی آئیز کو دیکھنے سے ملے گا, کیونکہ جاوا اسکرپٹ کے اندر یا جب ہم کوڈ کر رہے ہوں گے تو نارملی جو ہمارے لیے سب سے فیوریبل چیز ہے آسانی سے جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ جیسن فارمیٹ میں ڈیٹا ہے. ہم ایزیلی اس کو پارس کر سکتے ہیں, ایزیلی اس کی پراپرٹیز کیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ایزیلی ہم ڈفرینٹ پلیسز پہ اس کو دکھا سکتے ہیں. تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر جو بھی آپ کو اے پی آئیز پرووائڈ کی جائیں گی اس کے اندر جیسن فارمیٹ میں ڈیٹا ہوگا. جیسے فیک اسٹور کی اے پی آئیز کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ جیسن فارمیٹ میں ہے, ایریز ہیں یا آبجیکٹس ہیں, سو واٹ. دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات جو اس میں انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ میتھڈز ہیں. لیٹس سپوز جب ہم کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں ایک کلائنٹ سے, مطلب آپ جب فیس بک کو اوپن کرتے ہو اور جو آپ کو ریکویسٹ جاتی ہے اس کے اگینسٹ آپ کو نمبر آف پوسٹ شو ہوتی ہیں, یا آپ کسی کو سرچ کرتے ہو اس کے اگینسٹ سرچ کا رزلٹ شو ہوتا ہے آپ کو, وہ ریکویسٹ جب جاتی ہے تو ہمیں بتانا پڑتا ہے یہ کس قسم کی ریکویسٹ ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں سرور کے اوپر. مطلب آپ ایسے انڈرسٹینڈ کرو جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ملٹیپل ویز ہیں ریکویسٹ کرنے کے. ہم کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سرور کی, اس کے پاس ہمارے پاس ٹائپس ہیں اس کی کچھ. جسٹ لائک گیٹ ریکویسٹ ہے. گیٹ ریکویسٹ کا مطلب ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی سرور سے اونلی ڈیٹا لینا چاہ رہے ہوں, مطلب اس ڈیٹا فیچ کرنا ہے, ہمیں نمبر آف پوسٹیں فیچ کرنی ہے, نمبر آف پروڈکٹس کو فیچ کرنا ہے, پروڈکٹس کی کیٹیگریز کو فیچ کرنا ہے, گٹ ہب کے فالوورز کو فیچ کرنا ہے. فیچ کرنے سے مراد جب ہمیں کوئی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس وقت جو ریکویسٹ کرتے ہیں اس ریکویسٹ کی ٹائپ کو گیٹ ریکویسٹ بولا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس پوسٹ ریکویسٹ ہے. پوسٹ ریکویسٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سرور کو کوئی ڈیٹا دینا چاہ رہے ہوں اور وہ ڈیٹا جو ہے سیکیور
ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ جب وہ ڈیٹا ہمارے کلائنٹ سے سرور کے پاس پہنچے ایک وہ سیکیور وے میں، یعنی کہ انکرپٹ ہو کے پہنچے، اور ڈیٹا جب بھی ہمیں پرووائڈ کرنا ہے سرور کو تو اس کیس کے اندر جو ریکویسٹ میڈ ہوتی ہے ہم اس کو پوسٹ ریکویسٹ بولتے ہیں. اس کی ایگزامپل کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب آپ یونیورسٹیز کا کوئی فارم فل کرتے ہو تو آپ کا کوئی ڈیٹا سبمٹ ہوتا ہے سرور کے اوپر، وہ پرٹیکولر اسٹیٹ آپ کی جو ریکویسٹ میڈ ہوئی ہوگی اس ریکویسٹ کے اندر جو میتھڈ یوز ہوا ہے وہ پوسٹ کا ہوا ہے. اب کوئی بھی ایسی ایگزامپل لے جہاں پہ ڈیٹا سرور کو جائے، آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہاں پہ جو ریکویسٹ میڈ ہوئی ہے اس کو ہم پوسٹ ریکویسٹ بولیں گے. صحیح ہے. گیٹ ریکویسٹ کب بولیں گے؟ جب ہم نے سرور سے ڈیٹا لینا ہے، جب ہم نے سرور کو ڈیٹا دینا ہے پھر ہم اس کو پوسٹ ریکویسٹ بولیں گے. پوسٹ مطلب آپ پوسٹ کا لفظی میننگ بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی چیز دینا کسی کو، اور گیٹ کا مطلب کچھ چیز فیچ کرنا، گیٹ کرنا. تو جب لیٹ سپوز آپ نے فیس بک کی ایگزامپل لیں، جب آپ نئی پوسٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ کریٹ کی ہوئی پوسٹ ڈیٹا بیس میں سیو کرنے کے لیے پش کی جاتی ہے. تو وہ جو پرٹیکولر ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی ساری ڈیٹیل سرور کے اوپر پش ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ریکویسٹ کا میتھڈ یوز ہوتا ہے اس کو ہم پوسٹ ریکویسٹ میتھڈ بولتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ڈیلیٹ ہے اور پٹ اینڈ پیچ. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم گیٹ کے تھرو سرور کو کوئی ڈیٹا نہیں بھیج سکتے، ایسا نہیں ہے، ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن ان کی کنونشن بنی ہوئی ہے، ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے سرور کو ڈیٹا دینا ہے تو آپ نے پرٹیکولر پوسٹ ریکویسٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی سرور پہ ریکارڈ ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ڈیلیٹ ہی ریکویسٹ کرنی پڑے گی، آپ پوسٹ کی ریکویسٹ میں بھی کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہو سرور پہ. لیکن ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا کہ اگر آپ نے جب بھی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے سرور کے اوپر تو اس کیس کے اندر آپ نے ڈیلیٹ ریکویسٹ میڈ کرنی ہے. اسی طرح اگر آپ نے سرور کے اوپر کوئی ڈیٹا دینا ہے تو پوسٹ ریکویسٹ دینی ہے، اگر کوئی ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے تو پٹ ریکویسٹ کرنی ہے، کوئی ڈیٹا لینا ہے تو گیٹ ریکویسٹ کرنی ہے. تو اس یہ پرٹیکولر ٹائپس جو ہیں وہ ریپرزینٹ یہ کر رہی ہیں کہ آپ کس طرح کی کمیونیکیشن اپنے سرور کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو. اچھا، اب ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہمیں نالج کیسے ملے گا کہ یہ پرٹیکولر ریکویسٹ کس ٹائپ کی ہے؟ تو یہ ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ریکویسٹ کس ٹائپ کی ہے. لائک گیٹ ریکویسٹ ہے یا پوسٹ ریکویسٹ ہے. یہ دیکھو، اب اس نے ڈاکومنٹیشن میں ہمیں چونکہ سارا کوڈ کر کے دکھایا ہے تو اس میں اس نے میتھڈ بتایا ہے کہ بھائی جب آپ نیو پروڈکٹ کو ایڈ کرو گے، ایڈ کرنے کا مطلب ہے نیا ڈیٹا میں سرور کو دے رہا ہوں، اور ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کنسیپٹ جب بھی ہم سرور کو کوئی ڈیٹا سینڈ کریں گے تو اس کیس میں جو ہم ریکویسٹ جنریٹ کریں گے اس ریکویسٹ کو ہم کون سی ریکویسٹ بولیں گے؟ پوسٹ ریکویسٹ بولیں گے. میک سینس؟ تو ہم پوسٹ ریکویسٹ اس کیس کے اندر کریں گے. تو ہم میتھڈ بتائیں گے اے پی آئیز کو کہ ابھی ہم جو ریکویسٹ کرنے لگے ہیں یہ پوسٹ ریکویسٹ کرنے لگے ہیں. اچھا، اس کے بعد اپڈیٹ کرنے کے لیے پٹ ریکویسٹ کرنے لگے ہیں، ڈیلیٹ کرنے کے لیے میتھڈ ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں. تو اب یہ پرٹیکولر یو آر ایل فیک اسٹور اے پی آئی فارورڈ سلیش پروڈکٹ فارورڈ سلیش 6، اب یہ اسٹور کون سی ریکویسٹ کے لیے بنا ہے یہ ڈیٹیل بھی آپ کو ڈاکومنٹیشن میں پرووائڈ کی جائے گی. دیکھو، اب مجھے ایک یو آر ایل پرووائڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کو پروڈکٹ ملے گی. اب مجھے کیا نالج ہے کہ اس میں آپ کو گیٹ ریکویسٹ مطلب آپ کو پروڈکٹ گیٹ کی ریکویسٹ کر کے لینی ہے، پوسٹ کی ریکویسٹ کر کے لینی ہے، ڈیلیٹ کی ریکویسٹ کر کے لینی ہے، کیونکہ یہ چیز ڈیفائن کی جاتی ہے سرور پہ. سرور جب کوئی بیک اینڈ ڈیولپر لکھتا ہے اس وقت یہ چیز ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھائی کس قسم کی ریکویسٹ آپ جنریٹ کرنے لگے ہو. آپ سرور پہ اگر ہم یہ لاجک لکھ دیں گے کہ ریکویسٹ ڈیلیٹ کی ہوگی تو پھر کلائنٹ سے اونلی ڈیلیٹ کی ریکویسٹ ہم میڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس نے سرور پہ ڈیلیٹ کی ریکویسٹ کی ہے اور ہم ادھر سے گیٹ کی ریکویسٹ کر دیں اور ہمارا وہ کوڈ چل جائے یا ہمیں کوئی پروڈکٹس مل جائیں. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے جو بیک اینڈ ڈیولپر ہے وہ ہمیں ایز اے ڈاکومنٹیشن یہ چیز پرووائڈ کرے گا کہ میں یہ جو اے پی آئی لکھ رہا ہوں یہ اے پی آئی کا میتھڈ کون سا ہے. صحیح. تو اب ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. ایک تو ہمیں اینڈ پوائنٹ چاہیے ہم جہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا ہمیں اس کا میتھڈ نالج ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہمیں بیک اینڈ سے ملیں گی، ڈاکومنٹیشن کے اندر ملیں گی کہ بھائی گیٹ کا ریکویسٹ کون سی ہے، سوری میتھڈ کون سا ہے اور یو آر ایل کون سا ہے. اور اگر ہم ڈاکومنٹیشن پہ دیکھیں تو میتھڈ بھی وہ بتا رہا ہے اینڈ یو آر ایل بھی بتا رہا ہے. صحیح. یہ چیزیں تو یہ نارملی کرڈ آپریشن ہوتا ہے. اور ہر اپلیکیشن ہم نے آگے بھی ڈسکس کیا تھا، یہ صرف 4 ایکشنز کے اوپر ڈپلائی ہوتی ہے. اگر فیس بک کو ایگزامپل لو، کسی بھی اپلیکیشن کی اپنے مائنڈ میں اسکیچ بناؤ تو فیس بک کے اندر بھی 4 آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں آلویز. یا ہم کوئی چیز گیٹ کر رہے ہوتے ہیں
اس کے لیے ڈیفینیٹلی گیٹ ریکویسٹ کرتے ہیں, پوسٹنگ گیٹ کر رہے ہیں, ہر چیز جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ ہمارے لیے گیٹ کی جاتی ہے, تو اس کے لیے گیٹ ریکویسٹ میڈ ہو رہی ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہاں پہ ریڈ یا گیٹ, پھر ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پوسٹ ریکویسٹ میڈ ہو رہی ہے. پھر ہم کوئی چیز اپڈیٹ کرتے ہیں, ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں پوسٹ کو, تو اس کیس میں جو ریکویسٹ میڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اپڈیٹ ریکویسٹ ہوتی ہے. پھر ڈیلیٹ ریکویسٹ آتی ہے, جب ہم لیٹس سپوز کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں, کوئی پوسٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس وقت ڈیلیٹ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو نارملی جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ انہی 4 حصوں کے اوپر جو ہے نا مشتمل ہوتی ہے. یا ہم ڈیٹا دکھا رہے ہوتے ہیں یوزر کو, یا یوزر سے ڈیٹا لے کے ڈیٹا بیس میں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ڈیٹا کو, یا ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی آپریشنز ہم پرفارم نہیں کرتے ہیں. میتھڈس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ڈیفینیٹلی یہ انفارمیشن ہمیں بیک اینڈ ڈیولپر دے گا کہ یہ ہم کس طرح کے میتھڈ کے اوپر ریکویسٹ کرنے لگے ہیں, یہ گیٹ کا ہے یا پوسٹ کا ہے اینڈ سو آن. ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ یہاں پہ براؤزر میں ہم جب بھی کوئی ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں, مطلب براؤزر کے یو آر ایل میں جب بھی ہم کوئی چیز یہاں پہ لکھتے ہیں, یہ آٹومیٹکلی براؤزر ایک گیٹ ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے ہمارے لیے. لیٹس سپوز اگر میں نے اس یو آر ایل کو ہٹ کیا براؤزر سے, تو یہ ہمارے لیے ایک گیٹ ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہے. اگر ہم اس کے انسپیکٹ کریں اور نیٹ ورک میں جائیں, ریفریش کریں, اچھا یہ ایک ہمارے لیے گیٹ ریکویسٹ جنریٹ ہوئی تھی, اور اس کی ڈیٹیل ہم نیٹ ورک سے لے سکتے ہیں کہ اس کے کون سا یو آر ایل تھا, کس ٹائپ کی ریکویسٹ تھی, رسپانس کیا آیا ہمارے پاس, وہ ساری نالج ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. لیکن براؤزر آلویز ایک گیٹ ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے. مطلب جب ہم کوئی سائٹ کھولتے ہیں, W3 اسکول کھول رہے ہیں, تو سمجھو کہ یہاں پہ بھی ایک ریکویسٹ جا رہی ہے سرور کے اوپر جو ہمارے لیے سائٹ فیچ کر کے لے کے آتی ہے, اور یہ ایک گیٹ ریکویسٹ ہے. براؤزر میں ہم جتنی سرچنگ کرتے ہیں, چونکہ ہم ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں, وہ سارے کی ساری سرچنگ ہماری گیٹ ریکویسٹ کے تھرو میڈ ہوتی ہے. صحیح. براؤزر کے تھرو, براؤزر کی سرچ کے تھرو ہم پوسٹ ریکویسٹ, ڈیلیٹ ریکویسٹ یہ پرفارم نہیں کرتے, آلویز ہم گیٹ ریکویسٹ پرفارم کرتے ہیں. اس لیے جب میں اس اے پی آئی کو ہٹ کر پا رہا ہوں تو مجھے کوئی ڈیٹا مل رہا ہے. لیٹس سپوز یہاں پہ کوئی میں گیٹ ریکویسٹ یہ والی براؤزر کے تھرو ڈائریکٹلی کر سکتا ہوں, ادھر کرتا ہوں ہٹ, تو مجھے یہ اے پی آئی کا ڈیٹا ملے گا. اس کی ریزن کیوں ہے, جیسے میں یو آر ایل میں ڈالتا ہوں براؤزر کے اندر, تو ہمیں نالج ہے کہ براؤزر آٹومیٹکلی گیٹ ریکویسٹ کرتا ہے, اور جب کوئی براؤزر گیٹ ریکویسٹ کرے گا تو سرور اس گیٹ ریکویسٹ کی رسپانس میں ہمیں ڈیٹا دے گا. اب یہ جو ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے, اگر یہ اے پی آئی ہوں گی تو یہ ایک ایسا جیسن فارمیٹ میں ڈیٹا ہوگا جو ڈیولپر کے لیے ہے, جس نے ڈیولپر نے اپنی اے پی آئی اپنی اپلیکیشن کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن اگر یہی ڈیٹا ہمارے پاس جب میں W3 اسکول کو جب فیچ کر رہا ہوں, تو اب بھی گیٹ ریکویسٹ گئی ہے, لیکن اس کے رسپانس میں ایک HTML آئی ہے. اب یہاں پہ ہمیں ڈیٹا جیسن میں نہیں آیا, اسی رسپانس میں ہمیں HTML آئی ہے. تو یہ بھی بیک اینڈ ڈیولپر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سرور کے اوپر کس راؤٹ پہ اسے اے پی آئی میں جیسن ڈیٹا چاہیے دینا ہے, اور کس ریکویسٹ میں اسے کوئی فائل واپس میں سینڈ کرنی ہے. تو نارملی جب ہم اے پی آئی سے پلے کریں گے تو ہمیں آلویز جیسن ڈیٹا آئے گا. اس جیسن ڈیٹا کیوں آئے گا, تاکہ ہم اس کو پارس کر کے اپنی حساب سے یو آئی کے اوپر دکھا سکیں. اب اگر ہم اس کی دیکھیں گیٹ ریکویسٹ, تو یہاں پہ نمبر آف گیٹ ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہیں. یہ دیکھیں آپ کہ W3 اسکور پہ ریکویسٹ گئی ہے, اس کے رسپانس میں ہمیں ایک HTML آیا ہے, یہ سارا لانگ HTML. اس میں ہمیں کیا ریکویسٹ کا میتھڈ کون سا تھا, گیٹ ریکویسٹ, اور یو آر ایل یعنی کہ اینڈ پوائنٹ کیا تھا جس پہ ریکویسٹ گئی ہے, وہ پرٹیکولر دس یو آر ایل. میتھڈ یہ ہے. ابھی اسٹیٹس کوڈ کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ کیا ہے, اور ہیڈرز کو انڈرسٹینڈ کریں گے وہ کیا ہے, اور ہم اس کا رسپانس کیسے دیکھ سکتے ہیں آل اباؤٹ. تو انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز یہ ہے کہ براؤزر آلویز ہمیں ایک گیٹ ریکویسٹ جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی دیتا ہے. صحیح ہے. تو ہم اگر ہمارے پاس اے پی آئیز ہم بنا رہے ہیں اور ہماری ساری اے پی آئیز گیٹ کی ہیں, تو اس کے لیے جب ہم ٹیسٹنگ کریں گے اے پی آئیز کہ ہماری چل رہی ہیں یا نہیں, اگر تو وہ گیٹ کی ہیں تو ہمارے پاس ایک کلائنٹ آلریڈی اویلیبل ہے جس کو ہم براؤزر بولیں گے, کہ براؤزر کے تھرو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں سرور کو کہ گیٹ ریکویسٹ, اور وہ ہمیں رسپانس میں ڈیٹا دے گا اور اس کو ہم انسپیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اس کا رسپانس کیا آیا ہے, ایرر آیا ہے, نہیں آیا ہے, وہ سارا اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں
رسپانس میں ہمیں ڈیٹا آیا یا نہیں آیا وہ ہمیں سب مل سکتا ہے. لیٹس سپوز اگر میں یہاں سے غلط ریکویسٹ جنریٹ کر دیتا ہوں, ایسا یوزر ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اب ریکویسٹ کے رسپانس میں مجھے کوئی ڈیٹا نہیں ملا, اب ایرر جنریٹ ہوا ہے اس کیس میں. صحیح, تو یہ دیکھتے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ اے پی آئیز جو ہیں وہ ہماری کلائنٹس یعنی کہ ریکٹ کی اپلیکیشن کو ہمارے سرور سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کمیونیکیشن کرنی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں ڈیٹا چاہیے. ہم فیس بک ٹائپ اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ہمیں پوسٹیں چاہیے دکھانے کے لیے, ہمیں لائکس چاہیے کتنے دکھانے کے لیے پوسٹ میں, ہمیں کمنٹس چاہیے اس پوسٹ کو دکھانے کے لیے. تو ہمیں ڈیٹا چاہیے سرور سے کہ جو ہم یوزر کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر جو ہماری جاب ہے, ہم یوزر کو کچھ ڈیٹا دکھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ڈیٹا ہمیں چاہیے. وہ ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ اس چیز کو ہم اے پی آئی بولتے ہیں. وہ اے پی آئیز کی ڈیٹیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ ہمیں بیک اینڈ ڈیولپر ایز اے ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کرے گا. یہ نالج ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اے پی آئی کو ریکویسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اینڈ پوائنٹ ہونا چاہیے, دوسرا ہمارے پاس میتھڈ ہونا چاہیے کہ یہ کس ٹائپ کی اے پی آئی ہے. لیٹس سپوز ڈیولپر نے بولا کہ ایڈ نیو پروڈکٹ کرنے کے لیے جو میتھڈ چاہیے وہ پوسٹ ہے, لیکن اگر میں اس میتھڈ کے اوپر ایک لیٹس سپوز میں ایک ایسی ریکویسٹ دیکھ رہا ہوں جو اونلی پرووائڈ کی جائے. یہ ریکویسٹ میں کرتا ہوں, یہاں پہ میں نے یہ ریکویسٹ کی, اس نے بولا کین ناٹ گیٹ آتھ اور لاگ ان, مطلب یہ راؤٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اگر ہم اس کے نیٹ ورک میں جائیں اور اس ریکویسٹ کو میڈ کریں تو ابھی ہمیں ایک ایرر آیا ہے. رسپانس میں یہ ایرر آیا کہ کین ناٹ گیٹ آتھ اور لاگ ان, مطلب یہ پرٹیکولر اینڈ پوائنٹ کے اوپر میں ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں. براؤزر یہ بول رہا ہے, جو کلائنٹ ریکویسٹ کر رہا ہے وہ یہ چیز بہت بات کر رہا ہے کہ یہ پرٹیکولر اینڈ پوائنٹ جو اس پہ آپ ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہو یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. حالانکہ ڈیولپر نے ہمیں ڈیٹیلز دی ہے کہ یہ پرٹیکولر اینڈ پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح, اب ڈفرینس کیا ہے اس میں کہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ڈیولپر نے بولا یہ اینڈ پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کی ٹائپ کیا ہے؟ وہ پوسٹ ہے. آپ گیٹ کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے. اور ہمیں کیسے پتا لگا کہ یہ گیٹ کی ریکویسٹ کی ہے, پوسٹ کی نہیں گئی؟ اس کی ریزن یہ ہے, ہم یہاں پہ براؤزر میں اونلی ایک ہی ریکویسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور جو کہ گیٹ کی ریکویسٹ ہے. صحیح, براؤزر میں ہم پوسٹ کی ریکویسٹ جو ہے وہ جنریٹ یو آر ایل ڈائریکٹلی ہٹ کرنے سے جنریٹ نہیں کر پا رہے, اونلی گیٹ کی ریکویسٹ ہماری جاتی ہے. اور گیٹ کے لیے کوئی سرور پہ ڈیٹا نہیں ہے, پوسٹ کی ریکویسٹ کے لیے اس پرٹیکولر اینڈ پوائنٹ کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو کہ اس نے ہمیں ڈاکومنٹیشن میں یہ چیز انشور کی ہے. میک سینس؟ آئی ہوپ کہ آپ کو میتھڈ انڈرسٹینڈ ہوگا. دوسرا اب آگے ہیڈرز آ جاتا ہے. لیٹس سپوز اب گٹ ہب فار ایگزامپل ایک فیس بک ہمیں اے پی آئی دیتا ہے یوزر کی پوسٹوں کو مینیج کرنے کے لیے. اگر میں آپ کی پوسٹ کو گیٹ کر پاؤں, اس کو ڈیلیٹ کر پاؤں اے پی آئی کے تھرو, پروگرام کے تھرو, جیسے آپ انٹرفیس کے تھرو فیس بک پہ کرتے ہیں, تو اس طرح پھر ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور نہیں رہے گا. تو آلویز اے پی آئیز ہم سے اتھینٹیکیشنز مانگتی ہیں. مطلب بھائی میں اگر میرا گٹ ہب کا اکاؤنٹ ہے, میں اگر اس پہ کوئی ریپوزیٹری ڈیلیٹ کر سکتا ہوں یا ایڈ کر سکتا ہوں, وہ صرف اس کیس میں کر سکتا ہوں اگر میں اس کا آنر ہوں. اگر میرا گٹ ہب اپنا اکاؤنٹ ہے, میں اپنی ریپوزیٹری کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, میں آپ کی ریپوزیٹری آپ کے اکاؤنٹ میں جا کر ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہوں. میک سینس؟ تو میں اگر کوئی ریپوزیٹری ڈیلیٹ کر سکتا ہوں تو وہ صرف میں اپنی ہی ریپوزیٹری ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, میں آپ کی ریپوزیٹری ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہوں. وہ چیز کیسے انشور کی جاتی ہے پھر اے پی آئی پہ؟ اس کے لیے ہم اتھینٹیکیشن بیریئر ایڈ کرتے ہیں. مطلب ہم وہاں پہ ہیڈرز ایڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے تو اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا ڈیٹا ایز اے ہیڈر لے کے جاؤ جو اے پی آئی کو, جو سرور کو یہ نالج دیں گی کہ یہ ریکویسٹ کرنے والا بندہ اتھینٹیکیٹڈ ہے, جس بندے نے یہ ریکویسٹ کی ہے وہ ویلڈ ریکویسٹ ہے. میک سینس؟ وہ انویلڈ ریکویسٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہم جو بھی ریکویسٹ کریں گے وہ ایک ویلڈ ریکویسٹ کریں گے. ہیڈر پاس کریں گے مینس. آگے باڈی, سم ٹائم جب ہم پوسٹ کی ریکویسٹ کریں گے تو ہمیں ڈیٹا پاس کرنا ہے, تو جو ڈیٹا ہم پاس کرتے ہیں اس کو ہم باڈی بولتے ہیں ریکویسٹ کی. ہم اس باڈی کے اندر وہ پرٹیکولر ڈیٹا پاس کرتے ہیں جس کے تھرو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں.
موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ اے پی آئیز آلویز پاس سکسیسفل نہیں ہوتی ہیں. اے پی آئیز کے اندر ایرر بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹیٹس کوڈ ہیں, جس لائک 200 اسٹیٹس کوڈ یا اس سے زیادہ اور 300 سے نیچے والے جو اسٹیٹس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو پرٹیکولر ریکویسٹ ہے یہ سکسیسفل رہی ہے. پھر جو 300 پلس اے پی آئی کے رسپانسز ہیں وہ ان کا ایک اپنا میننگ ہے. 400 والے اناتھینٹیکیٹڈ کے سینیریو میں آتے ہیں, 500 والے جو اسٹیٹس کوڈ ہیں وہ اس سینیریو میں آتے ہیں کہ آپ کی جو پرٹیکولر ریکویسٹ ہے جس پہ آپ کرنا چاہتے ہو وہ سرور فیل ہو گیا ہے, وہاں پہ کچھ ہیپن ہو گیا, تو وہ اس طرح کے ہمارے پاس ریکویسٹ جو ہیں وہ میڈ ہوتے ہیں. مطلب جب ہم کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کے رسپانس میں ہمیں ایک اسٹیٹس کوڈ ملتا ہے. اس اسٹیٹس کوڈ سے ہمیں نالج, دیکھو میں نے ایک پرٹیکولر ڈاٹا کی ریکویسٹ کی, اب مجھے کیسے نالج ملے گا ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر کہ جو میں نے ریکویسٹ کی ہے یہ مجھے ڈاٹا مل گیا ہے, یہ ٹھیک ملا ہے نہیں ٹھیک ملا. اس کا انحصار ہمارے اسٹیٹس کوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بھائی اگر 200 اسٹیٹس کوڈ آ رہا ہے تو مطلب ہماری ریکویسٹ فلفل ہوئی ہے, ہمیں ڈاٹا ملنا چاہیے. لیکن اگر ریکویسٹ کا رسپانس 200 نہیں آ رہا, 400 آ رہا ہے, تو مطلب ہم اناتھینٹیکیٹڈ لوگ ہیں, ہم اس کو اس پرٹیکولر ریسورس کو ریکویسٹ نہیں کر سکتے. اگر 500 کی سیریز میں آ رہا ہے تو مطلب ہمارا کوئی سم تھنگ ہیپن ہو رہا ہے سرور کے اوپر, جہاں پہ ہمارا سرور بریک کر رہا ہے, فیل کر رہا ہے. تو اس طرح ملٹیپل ہمارے پاس اسٹیٹس کوڈ ہیں جو آتے ہیں اور جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اب لیٹس سپوز یہ اسٹیٹس کوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ غلط ریکویسٹ کی, اور مجھے جو ہے اگر میں ہیڈر میں دیکھوں ریکویسٹ کا میتھڈ گیٹ تھا, یہ پرٹیکولر یو آر ایل تھا جس پہ میں نے ریکویسٹ کی, لیکن اس کا اسٹیٹس کوڈ 404 آیا, مطلب اسے یہ چیز فاؤنڈ نہیں ہوئی, آپ اناتھینٹیکیٹڈ ہیں. تو ہر پرٹیکولر کوڈ کا ایک میننگ ہے. اس اگر 200 کوڈ آتا ہے تو مطلب سکسیس رہتا ہے. لیٹس سپوز اگر میں یہاں پہ ٹھیک سے یو آر ایل پاس کرتا ہوں تو ہمیں جو ریکویسٹ کا رسپانس آئے گا وہ ایک سکسیسفل رسپانس آئے گا, مطلب اس میں کوئی ایرر نہیں ہوگا. یہاں پہ ہمیں کوئی ایرر نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر میں یہاں سے غلط بھیج دیتا ہوں تو پھر ہمیں یہاں پہ ایک ایرر جنریٹ ہوگا کہ یہ پرٹیکولر ریکویسٹ جو ہے آپ نے غلط, کچھ بھی ہیپن ہو سکتا ہے. اس اسٹیٹس کوڈ سے ہمیں بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ اگر ایرر آیا تو پرٹیکولر یہ کوڈ ہوگا, اگر یہ کوڈ آتا ہے تو یہ کوڈ ہوگا. تو ہم کنڈیشن لگا سکتے ہیں اگر یہ سکسیسفل رہتا ہے تو 200 کے قریب ہمیں کوئی رسپانس آئے گا. اچھا, پھر لیٹس سپوز اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس کیس میں, میں ریفریش کرتا ہوں, ہمیں پتا براؤزر ہمارے لیے گیٹ ریکویسٹ جنریٹ کر سکتا ہے. اچھا جی, گیٹ ریکویسٹ جنریٹ ہوگی تو ہمارے پاس یہ گیٹ کا میتھڈ تھا, یہ اسٹیٹس کوڈ ہے اور وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک سکسیس رسپانس ہے. اس کے بعد یہ پریویو میں ہمیں ڈاٹا نظر آ رہا ہے, رسپانس میں بھی ہمیں جو بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی اس کے اگینسٹ ڈاٹا نظر آ رہا ہے. صحیح, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کوڈ ڈیفائن کرنے ہیں, کس ریکویسٹ کو گیٹ بنانا ہے, کس کو ڈیلیٹ بنانا ہے, کس پہ کون سا اسٹیٹس کوڈ ریٹرن کرنا ہے, یہ بیک اینڈ انجینئر کا کام ہے. وہ یہ چیز ڈیفائن کرتا ہے کہ بھائی اسٹیٹس کو 200 بھیجنا ہے, 304 بھیجنا ہے, 500 بھیجنا ہے, یا سرور خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس رسپانس کو سکسیسفل کرنا ہے یا فیل کرنا ہے. تو یہ سارا کنٹرول ہمارے ڈیولپر کے پاس ہوتا ہے, بیک اینڈ ڈیولپر کے پاس, جو یہ کام کرتا ہے کہ اسٹیٹس کوڈ کیا سینڈ کرنا ہے ہمیں. اچھا جی, اب نیکسٹ بات آتی ہے کہ بھائی اے پی آئیز کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. دیکھو ہمیں ڈیولپر, بیک اینڈ ڈیولپر ہمیں ڈاکس دے دے گا کہ یہ پرٹیکولر اے پی آئیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کریں کہ یہ اے پی آئی سے ہمیں ایکچوئل میں ڈاٹا آ رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے اے پی آئیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں ہمارے پاس جو ہماری اے پی آئی کو کال کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ لسٹ آف کلائنٹس ہیں, جس لائک اے پی آئی کلائنٹس, براؤزر ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایکزیوس ہے, یہ بھی ایک کلائنٹ ہے جو ہماری اے پی آئی کو ریکویسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, جس سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. پھر پوسٹ مین ہے, یہ بھی ایک کلائنٹ ہے جو ہماری اے پی آئی کو ریکویسٹ کر سکتا ہے, صحیح, اور ہمیں رسپانس میں ڈاٹا دے سکتا ہے. کرل ہے, مطلب بے انتہا لسٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے فیچ ہے,
ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پاس کلائنٹ ہیں اے پی آئی کے جو کیا کرتے ہیں اے پی آئی کو ریکویسٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. صحیح ہے. براؤزر سے ہم گیٹ ریکویسٹ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں اس پہ کلک کر رہا ہوں, ریکویسٹ کا رسپانس کیسے آ رہا ہے, ڈاٹا کیسے آ رہا ہے, وہ ساری ڈیٹیل ہم ایک یو آئی کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. ایکزیوس ہے, یہ ہماری پروگرامنگ کے اندر اے پی آئی کی وہ ریکویسٹ کیسے کرنی ہے, اس کے رسپانس میں ڈاٹا کیسے آنا ہے, اس کو ہیلپ کرتا ہے. پوسٹ مین ہے, وہ ہمیں ایک گرافیکل انٹرفیس دیتا ہے, ایک گرافیکل انٹرفیس دیتا ہے جس کے اندر ہم اے پی آئی کو ریکویسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اے پی آئی ٹھیک ہے نہیں ہے اینڈ سو آن. جسٹ لائک دس, کہ اگر میں نے یہاں پہ اب نارملی جو بیک اینڈ ڈیولپر ہوتے ہیں وہ ہمیں پوسٹ مین کی کلیکشن دے دیتے ہیں. لیٹس سپوز جیسے یہ ایک یو این ایچ آر پروجیکٹ ہے ہمارا, اس کے اوپر ہمیں اے پی آئیز کیسے ریکویسٹ کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں وہ ڈفرینٹ انہوں نے یو آر ایل اور کون سا میتھڈ ہے, کون سا ڈیٹا پاس ہونا ہے, اس کی ایک ڈاکس دے دی ہے. صحیح ہے. پے پال ہے, اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ریکویسٹ. تو اس طرح نارملی وہ ہمیں ایک کلیکشن دیتے ہیں بنا کے جس کے اندر ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. لیٹس سپوز اگر ہم فیک اسٹور اے پی آئی کا اگر بیک اینڈ ڈیولپر ہوتا ہے, وہ آپ کو ایک گوگل ڈاکس کے بجائے ایسے پوسٹ مین کی کلیکشن اگر پرووائڈ کر دیتا تو اس کے تھرو ہم ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز کیسے گیٹ پروڈکٹس, جی گیٹ پروڈکٹ کر کے میں نے ایک یہاں پہ میں اس کو شیئر کر سکتا ہوں اپنی کلیکشن کو اینڈ سو آن. گیٹ پروڈکٹ کر کے میں نے یو آر ایل بنا دیا, یہاں پہ کلیکشن بنا لی ہے. اب میں جاؤں گا ڈیفینیٹلی, چونکہ میں خود بیک اینڈ ڈیولپر ہوں گا تو مجھے نالج ہوگا کہ پروڈکٹس کیسے گیٹ کرنی ہے. میں وہ والا اینڈ پوائنٹ اٹھاؤں گا یہاں سے اور اس کو لے کے یہاں پہ جاؤں گا, ادھر لکھوں گا اس کو, اور یہاں پہ مجھے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس ٹائپ کا ریکویسٹ جنریٹ کرنی ہے. گیٹ ہے, پوسٹ ہے, پٹ ہے, پیچ ہے, لیڈ ہے, ڈفرینٹ ٹائپ انہوں نے اور بھی رکھی ہوئی ہیں. مجھے گیٹ ریکویسٹ جنریٹ کرنی ہے, میں وہ لکھ دوں گا یہاں پہ. پھر مجھے ایتھورائزیشن کے لیے کوئی ہیڈر چاہیے, کوئی ٹائپ کسی ٹائپ کی مجھے ایتھورائزیشن چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. اگر چاہیے تو اس کی کیا کی پیر ویلیوز ہیں, مطلب وہ ٹوکن ہمیں چاہیے جس کے تھرو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے. پھر اگر یہ پوسٹ ریکویسٹ ہے تو اسے کون سا ڈاٹا چاہیے اینڈ سو آن. اگر میں یہاں سے ہٹ کرتا ہوں تو اگر ریکویسٹ سکسیزفل رہتی ہے تو یہ مجھے یہ سارا ڈاٹا پرووائڈ کرتا ہے, جو بھی پروڈکٹس کا ہم کوڈ میں دیکھ رہے تھے وہ سارا ڈاٹا ہمیں یہاں سے بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ ساری ڈیٹیل بھی یہاں سے ملتی ہے کہ کس ٹائپ کی ریکویسٹ تھی, کس ٹائپ کا رسپانس ہے اینڈ سو آن. جتنے بھی ہیڈر کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہیں. پھر اسٹیٹس کوڈ یہاں سے مل رہا ہے جی, 200 اسٹیٹس کوڈ ہے, اتنا پرٹیکولر ٹائم اس نے لیا ہے اس کو کرنے کے لیے. اچھا جی آگے, اگر لیٹس سپوز اب سارا جب ڈیولپر بنا رہا ہوتا ہے بیک اینڈ ڈیولپر اے پی آئیز, تو وہ پوسٹ مین سے ایسے ایک ایک اے پی آئی کو ٹیسٹ کرتا جاتا ہے اور ڈاکومنٹیشن اس کی بنتی جاتی ہے آٹومیٹکلی. ایک طریقہ کیا ہے کہ اس نے تھوڑی ایفرٹ کر کے ایک ویب پیج بنا دیا ہمیں ڈاکومنٹیشن کے لیے. دوسرا طریقہ کیا ہے جی, پوسٹ مین کے اندر اس نے ہمیں ایک ڈاکومنٹیشن بنا دی ہے. وہ کیسے, اب لیٹس سپوز مجھے اگر کوئی یہ والی ڈاکومنٹیشن دیتا ہے جس کے اندر آلریڈی ایک اے پی آئی لگی ہے, میتھڈ سیٹ ہے, مجھے صرف سینڈ پہ کلک کرنا ہے اور میرے لیے رزلٹ آ رہا ہے, تو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اچھا یہ مجھے کون سی پرٹیکولر ریکویسٹ کا رسپانس ہمیں دے رہا ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ رسپانس ہم سیو بھی کر سکتے ہیں کسی کو سینڈ کرنا ہو سو آن. تو اس طرح نارملی ہمیں ڈیولپر جو ہیں بیک اینڈ ڈیولپر وہ اے پی آئیز کو ٹیسٹ کرتے جاتے ہیں اور ہمیں رسپانسز جو ہیں وہ ملتے جاتے ہیں, اور پھر ہم اس کو یہ جو بھی ہمیں انفارمیشن یہاں سے دے رہا ہے اس کے اگینسٹ ہم اپنی کوڈ کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی آگے کیا ہے ہمارے پاس, یہاں پہ پرٹیکولر ایک کوڈ کر کے لکھا ہوتا ہے اور اس کوڈ میں ہم ملٹیپل ٹائپ کے ہمیں کوڈ مل جاتے ہیں.
لیٹس سپوز یہاں پہ اگر مجھے جاوا اسکرپٹ کے تھرو ریکویسٹ کرنی ہے تو یہ والے آپشن ہیں میرے پاس، پائتھن پہ ریکویسٹ کرنی ہے، نوڈ جی ایس پہ ریکویسٹ کرنی ہے. ابھی یہ میرے پاس پرانا ورژن ہے، نئے ورژن میں انہوں نے ایگزیس وغیرہ بھی ڈال دی ہے. تو کوڈ میں کیسے ریکویسٹ کرنی ہے سارا ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے، ہم جس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے اس سے. تو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اور اس کو چیک کرنے کے لیے کس طرح کی اے پی آئیز ہیں، ڈیٹا کس طرح کا آ رہا ہے، کون سی ریکویسٹ کرنی ہے، کس مطلب ٹیسٹ کرنے کے لیے پرٹیکولر ہم پوسٹ مین کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور اینڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، سوری ایک اور کلائنٹ ہے اے پی آئی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، جو کہ نارملی ہر ٹرمینل میں ہوتا ہے، وہ کرل ہے، جس کے تھرو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز کرل، میں نے کرل کی اگر یو آر ایل لکھا ہے تو یہ سارا ڈاٹا مجھے دے رہا ہے. تو یہ کرل ایک ایسا پرٹیکولر اے پی آئی کا کلائنٹ ہے جو کہ ٹرمینلز میں چلتا ہے. پوسٹ مین ایک ایسا کلائنٹ ہے جس نے اپنا ایک ویب یو آئی سوری ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن دی ہوئی ہے جس کے اندر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی اے پی آئیز کو. براؤزر ایک ایسا کلائنٹ ہے جس کے اندر ہم رزلٹ دے سکتے ہیں براؤزر کے اندر اپنی اے پی آئی کا. اسی طرح اگر ہمیں کوڈ میں چاہیے تو وہاں پہ ہمارے پاس فیچ ہے، ایکزیس ہے، جیسے ہم نے کل لاسٹ ٹائم کیا تھا، اس کے تھرو بھی ہم اے پی آئی کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں ڈیٹا ملتا ہے. تو اگر ہم اب جائیں دوبارہ اپنے کوڈ میں، وہاں پہ ابھی مین وائل اگر آپ کو کوئی کویسچن تو پلیز آپ کوئکلی کویسچنز کریں میرے سے، اور ہم یہاں سے ایک نیا کلاس 10 کر کے، سوری یہ ہم ویسے بنا سکتے ہیں، نیا ریکٹ اپلیکیشن کھڑا کر لیتے ہیں. npx create اچھا مین ٹائم اگر آپ کے پاس کویسچن ہے تو آپ بتائیں. ابھی ہم تھوڑا پلے کریں گے، مطلب کوڈ سے ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی ریکویسٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، گیٹ پوسٹ لیٹ، اور جیسے سیم کام ہم یہاں سے کر سکتے ہیں مطلب پوسٹ مینس کے اوپر. جیسے ہم نے گیٹ کی ریکویسٹ کی، اگر پوسٹ کی ریکویسٹ ہے تو ہم یہاں سے پوسٹ سلیکٹ کر کے اس کا یو آر ایل کیا ہے، اس کو کوئی ڈیٹا پاس کرنا ہے وہ کیسے کر رہے ہیں، ہم اس کی یہاں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو سیم کام ہم وہ یہاں پوسٹ مین سے کر سکتے ہیں، سیم کام ہم ایگزیس سے کر سکتے ہیں، سیم کرل سے کر سکتے ہیں، سیم کام ہم فیچ جو جاوا اسکرپٹ کا اپنا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی لائبریری انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس آپشنز ہیں. اگر ہم ایگزیس کے اوپر جائیں اور وہاں پہ نمبر آف انسٹال دیکھیں اس کی ایک ویک میں، انہوں نے ہمیں سارا میتھڈ بتایا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ نے گیٹ کی ریکویسٹ کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے، پوسٹ کی ریکویسٹ کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے، اور ڈیلیٹ کی ریکویسٹ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. ساری چیزوں کا انہوں نے ہمیں انفارمیشن آلریڈی دی ہوتی ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور آپشن ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے بیس پوائنٹ کا انسٹنس بنا سکتے ہیں، بیس یو آر ایل کا، تاکہ اس کو ہم یوز کر سکیں اس انسٹنس کو، ریدر دین کہ ہم آلویز جو ہے اپنی گیٹ پوسٹ ڈیلیٹ ان کو استعمال کریں. ابھی ہم اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کویسچنز ہیں مین ٹائم ہماری اپلیکیشن ریڈی ہو جائے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہر ڈیولپر اتنے رسپانس اتنی جلدی کیسے کرے، کیسے دے گا؟ مینس کہ ہم ریکویسٹ کریں گے ود ان منٹ آ جاتا ہے، تو کیا وہ سارا ڈیولپر پے کے تھرو سیٹ کرتا؟ نہیں، ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم نارملی تو ایسا نہیں کرتے کہ ڈیفائن کرتے ہیں سیکنڈ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مشین پہ. لیٹس سپوز اگر میرا سرور بہت ہیوی ڈیوٹی ہے، بہت اچھا سرور ہے، ڈیفینیٹلی وہ کم ٹائم لے گا میری ریکویسٹ پروسیس کرنے میں. اگر میرا سرور جو ہے یعنی کہ ملی سیکنڈز کے اندر ہماری ریکویسٹ پروسیس ہو جاتی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ریکویسٹ، ایک چھوٹی سی گیٹ کی ریکویسٹ کرنی ہے، جیسے آپ فیس بک پہ جاؤ اور آپ نے ایک پوسٹ فیچ کرنی ہے، ایک پوسٹ دیکھنی ہے اور آپ 2 منٹ ویٹ کرو، ایسا ممکن نہیں ہے.
تو ہم سرور کو اتنا ہیوی بناتے ہیں کہ وہ ملٹیپل ریکویسٹ ایٹ اے ٹائم لے کے فاسٹلی رسپانس دے سکتا ہے. تو یہاں پہ ڈیولپر تو کچھ ایسی خاص چیز ہے. ٹائم آؤٹ ہم سیٹ کر سکتے ہیں, مطلب ہم روک سکتے ہیں اس کو, ڈیلے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر, لیکن یہ ٹوٹلی مشین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مشین کتنی اچھی ہے, وہ کتنا اچھی جلدی پروسیس کر سکتی ہے آپ کی رسپانس کو. سلائڈ مل جائیں گی. کوئی اور کویسچن آپ کو ہو وہ کر لیں. اگر آپ کے کوئی کویسچن ہے تو میں جس ویٹ کر رہا ہوں کویسچن کا, اتنا ہماری اپلیکیشن ریڈی ہو جائے تو ہم مزید اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے بالکل بھی کویسچن نہیں آتے, ایسے لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو یا تو سارا سمجھ میں آ رہا ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور مجھے یہ فیلنگ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. تو اگر آپ نے اپنی لرننگ کو بوسٹ کرنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے, آپ کویسچن کریں. جی ہم اے پی آئی بنائیں گے خود سے, اس کے لیے ہم نوڈ جی ایس کا استعمال کریں گے, اور وہ ہمارا لاسٹ پروبیبلی ماڈیول ہوگا جس کے اندر ہم نوڈ جی ایس اسٹارٹ کریں گے. پھر ہم یہ اے پی آئیز جو ہم ابھی یوز کر رہے ہیں یہ ہم خود سے بنائیں گے. اچھا جی, یہ انسٹالڈ ہوگی ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایکسیوس بھی انسٹال کر لیتے ہیں, کیونکہ اے پی آئی کی کمیونیکیشن کے لیے ہم جو کلائنٹ استعمال کریں گے جو بہت اچھا ہے وہ ایکسیوس ہے, ہم اس کا استعمال کریں گے. وہ میں نے انسٹال کر لیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایکسیوس کیوں استعمال کریں گے, اس کو ملینس آف لوگ جو ہے ایک ویک کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے استعمال کرتے ہیں. تو مطلب یہ بہت زیادہ کمفرٹ ہے اس میں کام کرنا, آسان ہے نسبتاً اے پی ایس کو یوز کرنا اس میں. تو اس کو میں انسٹال کر رہا ہوں اس کو تاکہ ہم یوز کر سکیں. مین ٹائم ہم کلاس 10 کو براؤزر میں اوپن کریں گے. اچھا جی, اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ کمپوننٹس بنا لیں گے سورس میں, اور ایک کنفگ کا فولڈر بنائیں گے. اچھا اب ہوتا کیا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر ہم یہ کنفگ کو یوز کریں گے. ابھی ہم ایک فائل بنائیں گے گٹہب ایپ ڈاٹ جے ایس, اور اس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی تو میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک یوز فیچ گٹہب فالوورز ڈاٹ جے ایس کر کے کسٹم ہک بنائی ہے, مطلب ہم اس کے اندر کہیں اے پی آئی کو ریکویسٹ کرنے والے ہیں. اور گٹہب اے پی آئی ڈاٹ جے ایس کر کے ایک میں نے کمپوننٹ بنایا ہے. مطلب ہم یہاں پہ اپنی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے, سوری گٹہب کی ایک اے پی آئی کو یوز کر کے گٹہب کی ایپ کو پریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں. یا اگر آپ ساری اے پی آئیز کو اکٹھے مینیج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یوز گٹہب ڈاٹ جے ایس کر سکتے ہیں, جس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ساری لاجکس جو ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈیفائن کرائیں گے. ایک ویکلی فنکشن ڈیفائن کر لیتے ہیں یہاں پہ, گٹہب کر کے ہم نے کیا کیا ہے جی,
اگر یہاں پہ آئیں گے ہم تو ہمیں یہاں پہ بھی ایک فنکشن چاہیے جو کیا کرے گا یہاں سے ہم کچھ اپنی کسٹم اس میں چیزیں ریٹرن کریں گے. اچھا نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اگر لیٹس سپوز اس کی اگر ڈیٹیل دیکھیں گٹ ہب کی اے پی آئی والی تو سب سے پہلے ہم ایک یوزر کی ڈیٹیل فیچ کر سکتے ہیں جس کے اندر مطلب اس کی کیا کیا پرٹیکولر ہمارے پاس ڈیٹیل ہیں ایک پرٹیکولر گٹ ہب یوزر کی وہ ہم ساری اس کی گیٹ کر سکتے ہیں. اس کی ای میل, اس کا نیم, اس کا جو ہے بایو, فالوورس کتنے ہیں, فالوئنگ کتنے ہیں, کیٹیڈ ہے, اپڈیٹڈ ہے, مطلب ہم ڈفرینٹ چیزیں ہم یہاں سے پرٹیکولر چیزیں ہم فیچ کر سکتے ہیں. صحیح. تو آئی ڈی کیا ہے, لاگ ان کیا ہے, یہ ساری چیزیں, ای میل. تو یہاں پہ ہمیں ایک یوز اسٹیٹ بنانی ہے تاکہ ہم اس میں یوزر رکھ سکیں. اور یہ انیشلی کوئی آبجیکٹ ہوگا اس میں ہم یوزر رکھیں گے گٹ ہب کا, اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے مجھے سیٹ یوزر کا فنکشن چاہیے, اور یوز اسٹیٹ کو ہم امپورٹ کریں گے. کہاں سے؟ ریئیکٹ میں سے. ہمیں یوز افیکٹ بھی چاہیے تاکہ ہم فیچ کر سکیں آن لوڈ پہ. اچھا جی, یہاں سے ہمیں یوزر واپس بھیجنا ہے, سیٹ یوزر کو ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک اور بنا سکتے ہیں اسٹیٹ, یوز اسٹیٹ, جس کو نام ہم لوڈنگ رکھ سکتے ہیں. سیٹ لوڈنگ, اور یہ شروع میں فالس ہوگی تاکہ ہم لوڈر بھی رن کر سکیں. اب ہم فیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مطلب کوئی ڈیٹ ماؤنٹ ٹائپ کی چیز چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے وہ ہمارا کام یوز افیکٹ سے ہوتا ہے, اور انیشلی ہمیں اس کو اسٹارٹ میں رن کرنا ہے تو اس لیے, اور ون سا رن کرنا ہے اس لیے ہم اس کو یہاں سے ختم کر رہے ہیں. اور مجھے ایگزسٹ چاہیے تاکہ میں ریکویسٹ کر سکوں. ریکویسٹ کرنے کے لیے ہم ایک فنکشن بنا سکتے ہیں, فیشنگ فنکشن. فشنگ کس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ریکویسٹ تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ. تو لیٹ یوزر, کہاں سے ہمیں ملے گا, یہ ہمیں ایگزسٹ کی گیٹ ریکویسٹ کرنی ہے. جی ایگزسٹ ڈاٹ گیٹ مطلب گیٹ کی میتھڈ کی ریکویسٹ کرنی ہو تو ہم اس کو اس طرح سے پاس کرتے ہیں. اور یو آر ایل کیا ہے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں, اس کو یہاں پہ پاس کر دیتا ہوں. میک سینس. اچھا اس کے بعد آل فائن, کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لے گا تو ہمیں اس کو یہاں پہ ویٹ کرانا ہے. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لاگ کرتے ہیں کہ یوزر ہمارے پاس آ رہا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد ہم
یا اس کو ریکویسٹ رسپانس کر سکتے ہیں RES. اور ہم یہاں سے سیٹ یوزر کا ہم نے آلریڈی فنکشن بنایا ہے اور اس کے اندر ہم یوزر پاس کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. میک سینس؟ ریکویسٹ کرنے سے پہلے ہمیں لوڈنگ کو ٹرو کرنا چاہیے. جب بھی نیٹ ورک ریکویسٹ میڈ کرنی ہے آپ نے ایک چیز لازمی کرنی ہے کہ ہمیں لوڈر مینیج کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ریکویسٹ مینیج کریں اور اس میں لوڈر مینیج نہ کریں. تو ایک بہت بیسٹ پریکٹس ہے کہ ہم جب بھی کام کریں گے ہر ریکویسٹ میڈ کرنے سے پہلے ہم اس کو جو ہے اس میں لوڈر مینیج کریں گے. فائنلی لکھیں گے. فائنلی چونکہ ایرر کے کیس میں بھی ہمیں لوڈر بند کرنا ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو فائنلی میں لگا دیا. اور اگر کوئی ایرر آتا ہے تو ہم اس کو کنسول کرا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہم وہ جو ٹوسٹیفائی لائبریری تھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیچ کے اندر تاکہ جو بھی ایرر آئے تو وہ آٹومیٹکلی یوزر کو پتہ لگے کہ کیا ایرر آیا ہے ہمارے پاس. تو نارملی ایرر ڈاٹ میسج ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایرر آیا. تو آل فائن. ہم اس کو اپنے مین کمپوننٹ میں کال کریں گے. گٹ ہب API کو اور آئی تھنک سو کہ اسے لائبریری نہیں ملی تو وہ پھنس گیا وہاں پہ. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ کیونکہ ہم نے لائبریری انسٹال کی ہے وہ اس کو نہیں مل پا رہی ہے اس کو مل جائے. اینڈ دین ریفریش کرتے ہیں. اچھا جی اس طرح ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ گٹ ہب کی ریکویسٹ کر کے ڈیٹا لینے لگے ہیں اس سے. یہ سارا کام ہم ادھر اپنے گٹ ہب کے مین کمپوننٹ میں کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے گٹ ہب ایپ کی. لیکن ہم اس چیز سے گریز کریں گے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو ہے کوڈ اور جو UI ہے وہ مکس ہو جاتی ہے. وہ ہم نہیں کام کریں گے. اچھا جی گٹ ہب ایپ آ گیا ہے ابھی. ڈیفینیٹلی ہمیں رسپانس بھی آیا ہوگا. یہاں پہ کنسول میں دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم کوئی مسٹیک کر رہے ہیں گیس کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو کال تو کیا ہی نہیں. فیچ گٹ ہب یوزر نام رکھا ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں یوز افیکٹ میں کال کرنا ہے تاکہ ہم ایک دفعہ اس کو رن کر سکیں. اچھا جی یوزر کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے. ڈاٹ ڈیٹا کریں گے تو وہ فالوورز ID ای میل بایو
ٹویٹر ٹائپ ایوری تھنگ ہمارے پاس آ جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یوزر ڈاٹ ڈیٹا کر کے اس کو سیٹ کرتے ہیں. مین کمپوننٹ میں ہمیں یوزر مل رہا ہے گٹ ہب کا، تو یہاں پہ ہم ساری یو آئی بنا سکتے ہیں اس کی. لیٹس سپوز اگر آپ ہمارے پاس پی کا ٹیگ ہے، اب یہ چیز تو ہم خود سے پہلے ڈیزائن کریں گے نا کہ ہمیں کس طرح کا یوزر اس کو دکھانا ہے. لائک اگر ہم گٹ ہب لاگ ان دکھانا چاہتے ہیں، گٹ ہب یوزر نیم، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہاں ملے گا. ہمیں یوزر ڈاٹ آئی تھنک یہاں پہ تھا کچھ لاگ ان کر کے، ٹھیک ہے. پھر ہم امیج دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فالوورز دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. اب اچھی طرح اس کو ڈیزائن کرو گے پریکٹس کے لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. یہاں پہ ہم اس کا نام دکھا سکتے ہیں فالوورز، یہاں پہ فالوورز دکھا سکتے ہیں. اچھا جی، یوزر اس کو ڈیفائن نہیں ہو رہا، اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم یہاں سے یوزر ریٹرن کر رہے ہیں اس کو، تو ملنا چاہیے یہاں پہ. ڈاٹ ڈیٹا ہی گیس کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہمیں لاک لگا کر دیکھنا ہے کہ یوزر میں کیا آ رہا ہے. یوزر از undefined. Why not? User is undefined. It's returning. اچھا جی، ابھی ہمیں ڈیبگ کرنا ہے اس کو کہ یہ یہاں سے ریٹرن کیوں نہیں کر پا رہا ہے. ڈیٹا undefined. Sorry, that's the big mistake. اب ہمارے پاس ڈیٹا بھی آ رہا ہے، فالوورز بھی آ رہے ہیں اس کے، اور اس کے یوزر کا نیم بھی آ رہا ہے اینڈ اس کے فالوورز بھی آ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک گیٹ کی ریکویسٹ جنریٹ کی ہے ایگزسٹ کے تھرو ایک پرٹیکولر یو آر ایل پہ. وہ اس نے ہمیں رسپانس دیا ہے، اس کو ہم نے ایک اسٹیٹ میں رکھا ہے. دین اس رسپانس کو ہم نے ایک دوسرے کمپوننٹ میں لے کے استعمال کیا ہے، اس کسٹم بک سے ڈیٹا لے کے ہم نے اس کو یوز کیا ہے. اچھا جی، آگے ہم نے کیا کرنا ہے. لیٹس سپوز میں یہاں پہ ایک بٹن لگاتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی شو فیچ فالوورز گیٹ فالوورز میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس کے اوپر کلک ہو تو ہوگا کیا کہ یہ جو پرٹیکولر میرے فالوورز ہیں اس کا یو آر ایل انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے، یہ مجھے شو ہونے چاہیے. جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ سارے فالوورز آتے ہیں یہاں پہ.
اس پرٹیکولر یوزر کے. تو یہ میرے پاس آنے چاہیے. اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے، ہم ایک اور فنکشن لکھ سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کال کریں گے اس کے آن کلک پہ، جو ہمارے لیے فالوورز کو فیچ کر کے لے کے آئے گا. تو اس کا نام ہم یہ کر سکتے ہیں فیچ فالوورز، اور اس کو یہاں پہ کال کریں گے فیچ فالوورز کو. اس کو ہمیں یہاں پہ پاس کرنا ہے فیچ فالوورز کو، اور یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے. سوری، یہاں سے میں نے اس کو ریٹرن کر دیا ہے، اور ادھر ہم ایک اور فنکشن بنائیں گے جو ہمارے لیے فالوورز فیچ کر کے لے کے آئے گا. صحیح ہے. تو ہم نارملی اسی کوڈ کو کاپی کر لیتے ہیں. دوبارہ سے کر لیتے ہیں. اچھا، اس کوڈ کو ہم نے کاپی کر لیا، اور اس کو ہم نے یو آر ایل جو ہے ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور وہ یو آر ایل ہمارا یہ بنے گا. آئی گیس یہ فالوورز تھا. اچھا جی، یہ فیچ فالوورز جو ہیں وہ پھر میرے نیچے پاس ہو گئے ہیں، اینڈ آل فائن. اور اس کو مجھے سیٹ کرنا ہے، یہاں پہ ایک اور اسٹیٹ بنانی پڑے گی فالوورز کی، اور سیٹ فالوورز یہ آبجیکٹ آئے گا، اور یہاں پہ مجھے جو بھی رسپانس آ رہا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، اور فالوورز کو مجھے یہاں سے رن کرنا ہے. جی آل فائن. اور مجھے یہاں پہ آ کے فالوورز چاہیے، تو اس کو میں ایسے لے سکتا ہوں. تو یہاں پہ ہم ایک ایچ آر لگائیں گے، ایک پی کا ٹیگ لگا لیتے ہیں. اگر ہم فالوورز کو یہاں پہ لاگ کرائیں تو ہمیں کس طرح کا رسپانس آئے گا، اس کو ہمیں پہلے سے دیکھنا ہے. سب سے پہلے میں جب ریفریش کروں گا تو جو مین یوزر ہے ہمارا، اس کی ایک اے پی آئی ہمیں گٹ ہب نے پرووائڈ کی تھی، اس کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی ہے، اینڈ میں نے اپنا یوزر فیچ کر لیا. اب ڈیفینیٹلی اس کو یو آئی کو آپ نے اچھا سا بنانا ہے تاکہ لگے کہ گٹ ہب سے ہم اے پی آئی کو فیچ کر کے ڈاٹا لا کے شو کر رہے ہیں. اب میں جب گیٹ فالوور پہ کلک کرتا ہوں تو فالوورز کی ایک ریکویسٹ میڈ ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ مجھے 30 فالوورز جو ہیں وہ فیچ ہو کے نظر آتے ہیں. صحیح ہے. ان کی ڈیٹیل، ان کے لاگ ان کیا ہیں، ان کی سائٹ ڈیٹیل مجھے آٹومیٹکلی ڈیٹا پرووائڈ ہوتا ہے. وہ ڈیٹا کیوں پرووائڈ ہوتا ہے مجھے؟ اب یہ فالوور فیچ کرنے والے کوڈ کو میں نے کسی ہک میں، مطلب کسی لائف سائیکل میتھڈ میں نہیں رکھا. مطلب یہ آٹومیٹکلی نہیں چلے گا، یہ جب میں اس کو کال کروں گا پھر چلے گا. کب چلے گا؟ جب فیچ فالوورز کال ہوگا، اور یہ فیچ فالوورز کا فنکشن میں نے یہاں پہ کال کیا. جو دوسری اے پی آئی میں نے یہاں پہ ڈیفائن کی تھی، وہ تب کال وہ اس وقت رسپانس لے کے آ رہی تھی جب میں یہ اسے یوز افیکٹ کے اندر کال کر رہا تھا. کیونکہ جب فرسٹ یوزر آئے گا وہ ہم بغیر کسی ایکشن کے، بغیر کسی بٹن کے کلک کرنے کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے فیچ فالوورز کو میں فیچ کر کے لے کے آؤں گا، وہ میں کسی بٹن پہ کلک کر کے لے کے آؤں گا. تو اس کا کوڈ ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن ڈیفائن کیا، اس کو میں نے یہاں سے ریٹرن کر دیا. اور فنکشن میں کیا کچھ نہیں ہے، سیم کوڈ ہے، لیکن جسٹ مجھے یو آر ایل چینج کیا ہے جس کے اوپر مجھے ریکویسٹ کرنی ہے. اس کے رسپانس میں مجھے جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے اس کو میں اسٹیٹ میں سیٹ کر رہا ہوں، اور اس ڈیٹا کو ہم یہاں سے کسٹم ہک سے ریٹرن کر رہے ہیں. کمپوننٹ میں وہ ڈیٹا مجھے مل رہا ہے اس لاگ کے اندر.
اب ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم لسٹ کر سکتے ہیں. لسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ لیٹس سپوز جسٹ ہم اگر ان کا لاگ ان لسٹ کریں تو ایک اور ہم پی کا ٹیگ بنا لیتے ہیں اور فارورڈ. اب ڈیفینیٹلی یہ فارورڈ زیادہ ہیں اور مجھے ایک ارے مل رہی ہے، ہمیں میپ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. ایسے ہی ہے نا، ایک ارے مل رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر میپ لگانا پڑے گا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، فالوورز ڈاٹ میپ. اگر فالوورز ہے تو پھر میپ چلے، اور میپ کا میتھڈ ہمیں آلریڈی لگانا آتا ہے، وہ ہم سے ایک ارے لے گا، فالوور ہمیں ریٹرن کرے گا اور اس کے اندر ہم ایک پی کا ٹیگ ریٹرن کر دیں گے اور اس میں نیم لکھ دیں گے. دیکھ رہے ہیں؟ اور میں جیسے ریفریش کروں گا، میپ از ناٹ ڈیفائن، ڈیفینیٹلی شروع میں یہ ایم ٹی ہوگا تو ہمیں یہاں پہ ایک ایم ٹی لسٹ دکھانی چاہیے. بس پراپرٹی پہ یہ کام کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایم ٹی ہوگا تو ہمیں ریٹرن میں نل آئے گا، کچھ نہیں آئے گا. ریفریش کر رہے ہیں، یہ یوزر میرے لیے فیچ ہو رہا ہے. گیٹ فائلور پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ سارے فائلورز کی لسٹ میرے پاس آ جاتی ہے. میک سینس؟ جیسے گیٹ فالوور پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سارے فالوورز آ سکتے ہیں. آپ لوڈنگ بھی مینیج کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کسٹم ہک میں آلریڈی لوڈنگ مینیج کر رہے ہیں ایک، اور اس کو آپ پاس کر سکتے ہو یہاں سے ایسے، اور اس کو آپ کر لو یہاں پہ. if اگر لوڈنگ ہے تو اگر لوڈنگ ہے ٹرو ہے تو یہاں پہ ہم لوڈنگ لکھ سکتے ہیں. اور چونکہ یہ بہت فاسٹلی ڈیٹا آ جاتا ہے اس لیے آپ کو لوڈنگ نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر ہم وہاں پہ کوئی سیٹ ٹائم آؤٹ لگا دیں تو آپ کو تھوڑی سی لوڈنگ ٹائم نظر آئے گا، ہلکا سا لوڈنگ آتا ہے. تو اگر جب بڑی ریکویسٹ ہوں گی ڈیفینیٹلی اس میں لوڈنگ ٹائم زیادہ ہوگا تو آپ کو لوڈر نظر آئے گا. تو نارملی ہم جب بھی ریکویسٹ کریں گے تو ہم نیٹ ورک کا ریکویسٹ کا لوڈر بھی مینیج کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ریکویسٹ جو ہے وہ پروسیس ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے، تو اس ٹائم کے دوران ہم اس کے اوپر ایک لوڈر جو ہے وہ شو کریں گے. اب آپ لوگوں کو ہم نے کرنا کیا ہے، ایک فنکشن بنانا ہے جس کے اندر اے پی آئی ہمیں ڈیٹا ریٹرن کرے گی. اس ڈیٹا کو ہم کسی اسٹیٹ میں رکھ لیں، اس اسٹیٹ کو ہم کمپوننٹ میں استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کر رہے. اور ایکسیس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں. لائک اگر ہمیں گیٹ ریکویسٹ کرنی ہے تو ہم ڈاٹ گیٹ کرتے ہیں. اگر میں یہ پوسٹ ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں پہ، تو چونکہ یہ ڈیولپر نے اس کو گیٹ ریکویسٹ بنایا تو جب ہم پوسٹ ریکویسٹ کریں گے تو ہمیں کوئی بھی فالوور نظر نہیں آئیں گے یہاں پہ، اور ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ فیل ہوگی. یہ فالوورز کی لسٹ لینے کے لیے ریکویسٹ گئی تھی، اس نے بولا ناٹ فاؤنڈ، اس طرح کا کوئی یو آر ایل اسے فاؤنڈ نہیں ہو رہا. صحیح. تو اگر ڈیولپر نے ہمیں بتایا کہ یہ گیٹ ریکویسٹ ہے تو ہم گیٹ لکھیں گے، اگر اس نے بولا جی پوسٹ ریکویسٹ ہے تو ہم پوسٹ لکھیں گے، اینڈ سو آن. تو یہ ایک ہر اے پی آئی کے لیے ہم ایک ایسا فنکشن بنائیں گے جو پرٹیکولر اے پی آئی کو فیچ کر کے لے کے آئے گی. فیچ فالوور ہے تو فیچ فالوور، فیچ یوزر ہے فیچ یوزر، فیچ پروڈکٹس ہے تو فیچ پروڈکٹس کے لیے ہم راؤٹ لکھیں گے، اینڈ سو آن. میک سینس؟ اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ جو فیک اسٹور اے پی آئی والے نے گیٹ اور پوسٹ اور دوسری ڈاکومنٹیشن ہمیں دی ہوئی ہیں کرنے کے لیے. جیسے ڈیلیٹ اے پروڈکٹ کی ریکویسٹ ہے تو یہ ریکویسٹ ہمیں کیسے کرنی ہے ایکسیس کے تھرو. اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں یہاں پہ تو اس نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ نے دوسرے مطلب اگر ڈیلیٹ کی ریکویسٹ کرنی ہے تو سمپلی ہمیں کیا کام کرنا ہے، جو بھی یہ ڈیٹیل پرووائڈ کر رہا ہے اس کو ہم یوز کریں گے یہاں پہ.
اور اس کے لیے ایک فنکشن بنا لیتا ہوں ڈیلیٹ پروڈکٹ. یہ مجھے ریکویسٹ کرنی ہے. یہ میں کوڈ اٹھا لیتا ہوں ٹرائی کیچ والا تاکہ لوڈنگ وغیرہ اس میں مینیج ہو جائے. اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی مجھے یہ والا کوڈ چینج کرنا پڑے گا. اور وہاں پہ اب فیک اسٹور اے پی آئی کی پروڈکٹس والا آئے گا اور اس کو مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ میتھڈ کون سا مجھے پاس کرنا ہے, ڈیلیٹ میتھڈ پاس کرنا ہے. اور جو بھی رسپانس آئے گا وہ مجھے لاگ نہیں کرانا, سوری سیٹ نہیں کہیں پہ کرنا, جسٹ چیک کرنا ہے کہ کیا رسپانس آیا. تو وہ میں نے جسٹ لاگ کرا لیا. لیٹ می چیک. اس کو ہم نے کال کہیں نہیں کیا. اس کے لیے ہم بٹن بنا سکتے ہیں یا اس کو ہم یوز افیکٹ میں لگا سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم چل رہا ہے, ہم یہ ہائڈ کر دیتے ہیں اور دوسری ریکویسٹ میڈ کرتے ہیں. اچھا جی, رسپانس اسٹور اے پی آئی کا ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اور اس نے بولا جی رسپانس کیا ہے اس کا, اسٹیٹس 200. اسٹیٹس 200 کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکسیزفلی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اب لیٹس سپوز اگر میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں گیٹ یا پٹ کر دیتا ہوں تو اب وہ مجھے ایرر دے گا. ایرر یہ دے گا کہ بھائی یہ پرٹیکولر جو ریکویسٹ آپ نے کی تھی اب یہ بھی اے پی آئی اگر اس پہ ایگزسٹ کر رہی ہے اس لیے کوئی ایرر نہیں آ رہا. لیٹس سپوز اگر ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں آئی ڈی غلط مدد دے دیتا ہوں تو اب یہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر پائے گا. تو ہمیں کیا رسپانس دیتا ہے, لیٹس سی. کچھ بھی رسپانس نہیں آ رہا, اس کی کیا ریزن ہے؟ چونکہ ایرر آ رہا ہوگا. ٹیک اسٹور اے پی آئی رسپانس بلاک تو ہونا چاہیے. ایک منٹ, ہم یہ فارورڈ بند کرتے ہیں یہاں پہ. ہو شاید ٹائم لے رہے ہیں. کچھ بھی رسپانس سینڈ نہیں کر رہا. اگر وہ اس نے اچھی طرح سے ہینڈلنگ نہیں کی, ایرر ہینڈلنگ, اگر اس کا سرور کریش کر رہا ہے تو اس نے اس کو کسی بھی طرح سے رسپانس سینڈ نہیں کیا. اگر وہ کریکٹ جاتا ہے تو پھر وہ سینڈ کرتا ہے, اگر انکریکٹ جاتا ہے پھر نہیں سینڈ کرتا. یہ بھی ڈیولپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیٹس سپوز اگر اب وہ اے پی آئی بیک اینڈ پہ بنا رہا ہے اور وہ اسے اچھی طرح اسٹیٹس کوڈ مینیج نہیں کرے گا تو ہمیں اچھی طرح اسٹیٹس کوڈ فرنٹ اینڈ میں ملیں گے بھی نہیں. یہ چیز بھی ہمیں ٹیکل کرنی ہے. صحیح ہے. اسی طرح اگر وہ ہمیں بتاتا ہے جی پوسٹ ریکویسٹ کو مینیج کرو, یہاں پہ کوئی پوسٹ ریکویسٹ دیکھ لیتے ہیں اس نے کیسے کی ہے. ایڈ نیو پروڈکٹ. نئی پروڈکٹ ایڈ کرنی ہو تو ہمیں یہ والا آبجیکٹ بھیجنا ہے ڈیٹا کا, اور میتھڈ جو ہے پوسٹ ہونا چاہیے اور یہ اینڈ پوائنٹ ہونا چاہیے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ پروڈکٹ اس طرح ہی, ایڈ نیو پروڈکٹ کی ایک اے پی آئی ڈیفائن کریں گے ہم, اور اس میں آلموسٹ کوڈ سیم رہے گا. یہ لوڈر اگر تو ایک ہی اسکرین ہے تو آپ کو ملٹیپل مینیج کرنا پڑیں گے, ادروائز لائک آپ نے 2-3 جگہ پہ لوڈر دکھایا ہوا ہے تو پھر اگر ایک ٹرو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر جگہ ٹرو ہوگا. تو اس کے لیے ہم سیپریٹ لوڈر بھی مینیج کر سکتے ہیں. پوسٹ ہے کیونکہ میتھڈ کون سا پوسٹ ہے تو میں نے اس لیے یہاں پہ پوسٹ لکھ دیا. اینڈ پوائنٹ کیا ہے اس نے مجھے دیا ہے, اس کو میں کاپی پیسٹ کروں گا اور کاپی پیسٹ کر کے اس کو یہاں پہ ڈیفائن کر دوں گا.
डाटा क्या पास करना है, वो उसने सैम्पल डाटा दिया है, तो मैं यहाँ पे लेट डाटा सेंड टू सर्वर वेरिएबल बना लेता हूँ। कौन सा डाटा हमें सर्वर पे सेंड करना है वो मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अगर आपने डाटा सेंड करना है तो आप इसके दूसरे पैरामीटर पे डाटा सेंड कर सकते हो। सही, फर्स्ट पैरामीटर में यूआरएल, सेकंड पैरामीटर में वो डाटा जो आपने सेंड करना है, और जो इसका रिस्पॉन्स आएगा वो हमें मिल जाएगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट को हम यूजर फैक्ट में कॉल कर सकते हैं, या हम कोई एक्शन बना सकते हैं इसका बटन वगैरह, जैसे हमने वो ऐड न्यू फॉलोवर वाला बनाया। अच्छा जी, स्टेटस को 200 आया है, और जो भी एपीआई मैंने डिफाइन की थी, वो जो डाटा डिफाइन किया था वो चला गया, और वही उसने मुझे वापस रिटर्न किया। मतलब वो बता रहा है कि ऑटो आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली मेड हुई है, और जो भी आपने प्रोडक्ट ऐड की थी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है प्रोडक्ट वहाँ पे। मेक सेंस। और ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो किसी आइटम को, उसकी भी इसने डिटेल यहाँ पे बताई होगी, एपी कैसे बनानी है उसकी, यानी कि ये प्रोडक्ट को अपडेट करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये पर्टिकुलर कोड अगर मैं पास करूँगा तो मैं प्रोडक्ट अपडेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम एक और बना सकते हैं, अपडेट प्रोडक्ट। करना पड़ेगा, एरो फंक्शन है। ट्राई कैच को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, और मुझे ये प्रोडक्ट का डाटा है मैं यही यूज़ कर लेता हूँ जिसको अपडेट करना है। लेकिन अब मेरा स्टाइल थोड़ा अपडेट हो जाएगा, मुझे पुट मेथड चाहिए, तो यहाँ पे मुझे पोस्ट की जगह पे क्या करना है, पुट, और यूआरएल मुझे क्या चाहिए, जिस प्रोडक्ट को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ उसका यूआरएल चाहिए, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और ये डाटा मैंने जो उसको भेजना है अपडेट करने के लिए वो मैं तीसरे पैरामीटर में, दूसरे पैरामीटर में ऐसे सेंड कर दूँगा। सही है, और इसको सेव करेंगे। अपडेट हैंडलर को फेच के अंदर कॉल कर लेता हूँ मैं, ताकि ये रिफ्रेश पे चल जाए। स्टेटस 200 आ रहा है, और इस आईडी को उसने इस पर्टिकुलर डाटा के साथ अपडेट कर दिया है। मेक सेंस। हाँ, इसके बाद हम अपडेट की रिक्वेस्ट, पुट की रिक्वेस्ट भी देख चुके हैं, डिलीट की रिक्वेस्ट भी देख चुके हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट कैसे करने हैं वो भी देख चुके हैं, और फेच कैसे करने हैं यूज़र्स, उन रिक्वेस्टों को भी देख चुके हैं। सही है। और अगर आपने इसको यूज़ इफेक्ट में कॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा। अगर आप इसको किसी हैंडलर पे कॉल करना चाहते हो तो फंक्शन बना के यहाँ से रिटर्न कर दो, अपनी कस्टम हुक से फंक्शन को इंपोर्ट करके उस पर्टिकुलर एक्शन में कॉल कर दो जहाँ पे आप इसको कॉल करना चाहते हो। अब अच्छा, एक और चीज़ हमें मैनेज करनी है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास नॉर्मली एक एप्लीकेशन के लिए एक एंड पॉइंट होता है एपीआई के लिए ना, एक सर्वर पे हम एक एंड पॉइंट के साथ काम करते हैं। लेट्स सपोज आप गिटहब की ऐप बना रहे हो, तो नॉर्मली गिटहब की ऐप एक ही एंड पॉइंट के साथ बातचीत कर रही होगी, तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में एक काम करना है, यहाँ पे एंड पॉइंट डॉट, लोग इंस्टेंस बना लेते हैं एग्जिस में, कुछ लोग एंड पॉइंट का पैरामीटर बनाते हैं, तो हम नॉर्मली एंड पॉइंट का पैरामीटर बना सकते हैं यहाँ पे। एंड पॉइंट इसमें एंड पॉइंट हमें सेट करना है। एंड पॉइंट क्यों सेट करना है, लेट्स सपोज कल को ये एपीआई राइट गिटहब डॉट कॉम जो है वो किसी और दूसरी डोमेन पे शिफ्ट हो जाती है, तो मुझे जिधर जिधर इसको यूज़ किया वहाँ वहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर सोल्यूशन क्या है कि मैं इस एंड पॉइंट को यहाँ पे सेट करूँ और इधर से इसको एक्सपोर्ट कर दूँ। ठीक है। और जिधर भी मुझे चाहिए, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। इंपोर्ट एंड पॉइंट फ्रॉम config एंड पॉइंट
اب یہ پرٹیکولر جو چیز ہے یعنی کہ ڈومین والی چیز اس کو میں ریپلیس کر دوں گا اپنے اینڈ پوائنٹ کے ساتھ. یہاں پہ مجھے پر یوز کرنا ہے اور اس طرح سے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیٹس سپوز اگر مجھے کل کو اینڈ پوائنٹ چینج کرنا ہے تو سمپلی مجھے یہاں سے کوئی بھی اسٹرنگ چینج کروں گا تو مجھے ساری جدھر جدھر میں نے ریکویسٹیں کی ہیں ہر جگہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو نارملی ہم ایسے کوڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اینڈ پوائنٹ ڈال دیتے ہوتے ہیں. اب جدھر جدھر اے پی آئی کی فکس میں نے اسٹرنگ لگائی ہے ادھر ادھر ہم اینڈ پوائنٹ لگا دیں گے. اور یہ فیک اسٹور اے پی آئی ہے تو اس کا ایک آپ علیحدہ سے اینڈ پوائنٹ بنا سکتے ہو. لیکن نارملی لیٹس سپوز آپ فیک اسٹور اے پی آئی والا پروجیکٹ کر رہے ہو تو اس میں فیک اسٹور اے پی آئی ہوگی اور اگر آپ گٹ ہب والا کر رہے ہو تو گٹ ہب کی اے پی آئی ہوگی. تو ایک ہی نارملی اینڈ پوائنٹ رہتا ہے لیکن اگر دو بھی ہیں تو آپ دو ویریبل بنا سکتے ہیں یہاں پہ. صحیح. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ چینج بھی ہو جائے مین اینڈ پوائنٹ تو ہماری اے پی آئیز کے جو پاتھ ہیں وہ آلویز سیم رہتے ہیں. جو آگے والے پاتھ ہم یوز کر رہے ہیں یہ آلویز سیم رہتے ہیں تو وہ چینج نہیں ہوتے. صرف ہماری اینڈ پوائنٹ چینج ہوتا ہے. ہم ایک سرور سے دوسرے سرور پہ موو کرنا ہے تو دین ڈیفینیٹلی ہمیں ہمارا جو مین اینڈ پوائنٹ ہے وہ چینج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے اینڈ پوائنٹ کو علیحدہ سے رکھتے ہیں اور اس کو ہم کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, کچھ لوگ انسٹنس بنا لیتے ہیں ایگزیس کا, پھر ہم اس میں تھوڑا سا فلو چینج ہو جاتا ہے. پھر ہم جیسے ہم نے اینڈ پوائنٹ والی فائل میں اینڈ پوائنٹ اسٹرنگ رکھی ہے یہاں پہ ہم ایگزیس کا انسٹنس بنا لیتے ہیں. اس انسٹنس کو پھر ہم یوز کرتے ہیں جب بھی ریکویسٹ کرنی ہو سو آن آل اباؤٹ. یہ جی ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کھڑا کیا ہے جس کے اندر اے پی آئی کو انڈرسٹینڈ کیا اور گٹ ہب کی اے پی آئی کے ساتھ بھی تھوڑا کام کیا ہے. تو میں اب اس کو آن کر دیتا ہوں دوبارہ گٹ ہب والی اے پی آئی کو تاکہ ہم تھوڑا ڈیمو لے سکیں کہ یوزر یہاں پہ فیچ ہو رہا ہے. تھوڑا ڈیزائننگ آپ تھوڑی کر لو گے اس کی جس طرح کی آپ کو چاہیے. اور جیسے گٹ فارورڈ پہ تھوڑا سا لوڈر آیا تھا اور اس کے بعد سارے یوزر فیچ ہو رہے ہیں. اگر مزید چاہیے یوزر تو مزید میں نیچے ڈال سکتا ہوں, اس کو مزید ریکویسٹ کر سکتا ہوں جتنے یوزر کی چاہیے مجھے. تو یہ ساری ڈیٹیل تھی. اب آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں مجھ سے کہ کوئی کویشچن ہے کہ کس طرح سے یہ استعمال ہوگا. کوئی بھی اے پی آئی کے ریلیٹڈ جنرل کوئی کویشچن ہے یا ہم کسٹم کو کیسے بنا رہے ہیں, یہ فنکشن کیسے بنا رہے ہیں, یہ ڈاٹا ہمیں کیسے ریٹرن کر رہے ہیں, پھر ڈاٹا کو ہم اسٹیٹ میں کیوں رکھ رہے ہیں, اسٹیٹ سے پھر ہم اپنی کمپوننٹ میں لوپ کیسے کریں گے, اس کو جہاں ہم یوز کرنا چاہتے ہیں وہاں کیسے یوز کریں گے. تو اس کے متعلق آپ کا اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. ابھی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو ابھی آئی گیس کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اسکیچ بن گیا ہوگا تو آپ ایزیلی ڈاٹا کو فیچ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اس کا مطلب ڈیولپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پوسٹ سے ڈاٹا گیٹ کر رہا ہے یا گیٹ یوز کر کے. یہ بیک اینڈ ڈیولپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جب اے پی آئی لکھے گا وہ اے پی آئی کس ٹائپ کی لکھے گا. وہ اے پی آئی جو ہے وہ مطلب فرنٹ اینڈ گیٹ کی ریکویسٹ کے ساتھ اے پی آئی ڈیفائن کرے گا پوسٹ کے ساتھ. اگر گیٹ کے ساتھ کرے گا تو وہ گیٹ پہ ہی آپ اسے فیچ کر سکتے ہو. اگر وہ پوسٹ کر رہا ہے تو پھر پوسٹ ہی کر سکتے ہو, ڈیلیٹ کر رہا ہے تو پھر ڈیلیٹ ہی کر سکتے ہو, ادروائز نہیں کر سکتے. جو بھی کنفیوز ہوا ہے وہ آپ کویشچن کریں, بغیر کویشچن کے ہم لرن نہیں کر سکتے. ابھی ہم اے پی آئی کو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آج کا سارا لیکچر ہم اے پی آئی کے اوپر ہیں کہ اے پی آئی کو کیسے یوز کرنا ہے, گیٹ کی ریکویسٹ کا کیا مطلب ہے, پوسٹ کی ریکویسٹ کا کیا مطلب ہے, اینڈ پوائنٹ کسے بول رہے ہیں, اور اس کے اگینسٹ ڈاٹا کیسے پاس کرنا ہے, ڈیلیٹ کی کیسے ریکویسٹ کرنی ہے, آل اوور. ای میل کرنے کے لیے بھی اے پی آئی ہوتی ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر میں کوئی اے پی آئی سے ڈاٹا بھیجنا چاہتا ہوں, کوئی آپ سبسکرائب کرتے ہو سم ٹائم, بہت ساری ویب سائٹ کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے, تو وہاں پہ جب آپ اپنی ای میل ڈالتے ہو تو کوئی اے پی آئی کال ہوتی ہے جو ای میل آپ کی لے کے جاتی ہے. اس کے اگینسٹ پھر آپ کا وہ ای میل کہیں سیو کر لیتے ہیں اور اس اے پی آئی کے تھرو وہ آگے ای میل سینڈ کر دیتے ہیں. تو ای میل کی بھی اے پی آئی ہوتی ہیں, مطلب سینڈ گریڈ ہے.
یہ سینڈ گریڈ کی اے پی آئی ہے جس کے تھرو ہم ای میل سینڈ کر سکتے ہیں. یہ سینڈ گریڈ ایک اے پی آئی سینڈر ہے. پھر ایک میل گن ہے، اس کے تھرو بھی آپ اے پی آئی سینڈ کر سکتے ہو. صحیح ہے. تو یہ اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے. اگر کرل کے تھرو ای میل کرنا چاہتے ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہو، پائتھن کے تھرو کرنا چاہتے ہو تو کیسے کر سکتے ہو. صحیح ہے. تو یہ بھی اے پی آئیز ہوتی ہیں، اس کے تھرو بھی ہم اے پی آئی کے تھرو ہی ای میل سینڈ کرتے ہیں. سینڈ گریڈ ہے، اس کی بھی اے پی آئی ہے، آپ نے کیسے ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے آل اباؤٹ. صحیح ہے. آگے کوئی اور کویسچن ہے آپ کا؟ اگر ہم آل پروڈکٹ فیچ کرتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایچ پروڈکٹ الگ کارڈ میں شو ہو، وہ کیسے میپ کر رہے ہیں؟ بھائی ابھی میں نے یہ فالوورز فیچ کیے ہیں نا آپ کے سامنے. کدھر گیا ہے؟ یہ سارے فالوورز ہیں، یہ کارڈ ہی ہیں. اب لیٹس سپوز اب میں نے وہاں میپ کے اندر ایک پرٹیکولر اونلی بنایا ہے، ایک پی کا ٹیگ لگایا، یہاں پہ آپ کارڈ لگا دو. جب آپ کارڈ لگاؤ گے تو اس کی ڈیزائننگ کارڈ کی جیسی ہو جائے گی. صحیح. تو میپ ہی کرنے ہیں فالوورز کو، آپ پروڈکٹس انڈرسٹینڈ کر لو. یہاں پہ ڈیزائننگ سمپل ہے نا، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک لائن میں آ رہے ہیں. اگر آپ کارڈ بائی کارڈ ڈیزائن کر لو گے تو اس کے اوپر لک کر دیں گے. اچھا اس کے بعد میل اے پی آئی بنتی ہیں سر. سنگل پروڈکٹ کیسے شو کروائیں گے کہ جس پروڈکٹ پر کلک ہو وہی شو ہو؟ سنگل پروڈکٹ کیسے شو کرائیں گے؟ اس کے لیے اس نے اے پی آئی دی ہے ہمیں. لیٹس سپوز گیٹ اسٹور گیٹ سنگل پروڈکٹ. صحیح ہے. تو آپ اس اے پی آئی کو کال کرو گے، جیسے راؤٹ چینج ہوگا آپ اس اے پی آئی کو کال کرو گے اور اس کے تھرو آپ لے کے آ سکتے ہو پروڈکٹ سنگل. اب لیٹس سپوز اگر میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ یوز گٹ ہب میں، یہاں پہ ہم نے پروڈکٹ فیچ کیے ہیں، اس کے نیچے گیٹ سنگل پروڈکٹ. اس طرح آپ اس کو سنگل پروڈکٹ کو فیچ کرو گے. گیٹ کی ریکویسٹ ہے لائک 8 نمبر پروڈکٹ کو آپ فیچ کر رہے ہو، اور اس کے اندر آپ جو بھی آپ کو ڈیٹا ملے گا آپ اس کو کسی اسٹیٹ میں رکھ لو، لائک کانسٹینٹ یو اسٹیٹ، اس کا نام پروڈکٹ اونلی، اور یہ ایک آبجیکٹ ہوگا. سنگل پروڈکٹ جہاں پہ لگا رہے ہو وہاں پہ سیٹ پروڈکٹ کا فنکشن کال کر لو، اور وہاں پہ نارملی پی بڑا ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ سنگل پروڈکٹ آپ نے فیچ کی ہے تو اس کو سیٹ کر دو. رسپانس ڈاٹ ڈیٹا یہ اس کے اندر چلے جائے گی پروڈکٹ میں. اس کو آپ مطلب جس بھی کمپوننٹ پہ آپ نے راؤٹ کیا اس کو ریڈائریکٹ کیا ڈیٹیل والا پیج، اس کی ایک کسٹم ہک بنے گی. اس میں آپ ایسے سنگل پروڈکٹ کو فیچ کرو گے، اس کو کسی اسٹیٹ میں رکھو گے اور وہاں سے اس کمپوننٹ میں امپورٹ کر کے یوز کر لو. اتنا کام ہے. میپ پہ راؤٹنگ نہیں لگا کے دکھائی آپ نے، ہمارے پاس ڈفرینٹ پیجز میپ کے تھرو شو ہو رہے تھے.
نہیں، میپ کے اوپر راؤٹنگ نہیں ہے، میپ کے اوپر لنک کا ٹیگ لگے گا. لنک مطلب آپ نے ایک لسٹ شو کی ہے ڈرائیور میں، تو وہاں سے یوزر موو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ لنک ہے، اس لنک کے اوپر آپ کلک کرو، آپ کہیں پہ دوسرے پیج پہ موو کر جاتے ہو. تو وہ بذات خود ملٹیپل کمپوننٹ نہیں ہے، وہ صرف لنک ہے. اس لنک پہ کلک کرتے ہو تو آپ چینج کرتے ہو اس کو. مطلب آپ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس لسٹ کے اوپر آپ نیب بار آپ نے سائڈ بار میں بنا لی ہے، وہاں سے آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. کوئی اور کویشچن ہے کسی کا؟ جتنے زیادہ کویشچن کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے. کویشچن کے بغیر نہیں ہم سیکھ سکتے. ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس کویشچن کرنا. ملٹیپل کویشچن کریں ایز مچ ایز پاسبل، پھر ہی آپ سیکھ سکتے ہو. دفعہ کر کے دکھا دوں. لیٹس سپوز میرے پاس جو ہے اسی کے اندر کر لیتے ہیں. کوئی بھی لسٹ ہے جو آپ راؤٹ کرنا چاہتے ہو، اور اس کو آپ یہاں پہ ڈیفائن کر لو ارے میں ایک، اس پہ میپ لگا دیں گے ہم. لائک لسٹ راؤٹ کیا ہے اس کا، وہ بھی ڈائنامک بنا سکتے ہیں آپ. لائک لاگ ان ہے، اور ٹائٹل کیا ہے، لائک لاگ ان ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے راؤٹ ہیں آپ کے پاس. اس لسٹ کو ہم سپورٹ کر دیتے ہیں یہاں سے. اور یہاں پہ آتے ہیں اور امپورٹ کرتے ہیں. لیٹس سپوز یہاں یہ آپ کی نیب بار ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیزائننگ کیا ہے. ابھی اگر ہم یہ سارا کچھ بند کر دیں یہاں پہ، تو آپ ایک نیب بار یہاں پہ پیورلی ڈیفائن کر سکتے ہو جس میں کوئی یو ایل کے ٹیگ ہیں. اس کے اوپر آپ میپ لگا دو. اس میں آپ ایک ایل آئی کال کر دو. اس میں ایک اے کا ٹیگ بنا دو. مطلب اگر ہم وہ ڈائریکٹ آؤٹر ڈوم یوز کریں تو لنک کا ٹیگ بنا دیں گے. صحیح ہے. اور اس میں آپ ادھر آپ نے موو کرنا ہے وہ یہاں پہ کال کر دو. راؤٹ ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس میں آئٹم ڈاٹ راؤٹ اور آئٹم ڈاٹ ٹائٹل. یہ نیب بار آ گئی ہے. الرٹس وہ لاگ ان پہ جاتے ہیں تو یہ لاگ ان آ جائے گا، یوزر پہ جاتے ہیں تو یوزر آ جائے گا، سائن اپ پہ جاتے ہیں تو سائن اپ آ جائے گا. کیونکہ ابھی ہم نے وہ ریکٹ آؤٹر ڈوم نہیں انسٹال کیا، اس لیے نارملی ہم ایسا راؤٹ کر سکتے ہیں اس کو. صحیح. تو اگر ہم ریکٹ راؤٹر ڈاؤن یوز کریں گے تو ریکٹ راؤٹر ڈاؤن میں لنک کی ایک ہی جگہ پہ لنک کا ٹیگ ہوتا ہے.
और HLF की जगह पे 2 होता है। बस इतना डिफरेंस होता है ना, ये चीज़, क्योंकि अभी ये हमारे पास डिफाइन नहीं है तो हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमारे पास डिफाइन होगा तो फिर हम इसको कमेंट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम नैब बार को भी डायनामिक बना के मैप कर सकते हैं उसके ऊपर। कंपोनेंट विल माउंट हुक में कैसे होता है, और विल माउंट होता कब है, और जब कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है। एक मिनट कर, एक दफ़ा हो गया। मटेरियल यूआई एस ग्रिड लेते हैं हम, तो वो ग्रिड ईच कंपोनेंट में लगा के या अलग से ग्रिड का कंपोनेंट बनेंगे, अलग से बनेंगे आई थिंक सो। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या, डिज़ाइन कैसे बना रहे हो। वो तो आप लगा लगा के देखोगे ब्राउज़र में, जिस तरह का डिज़ाइन चाह रहे हो आप वैसा आपको नज़र आना चाहिए। कंपोनेंट विल माउंट हुक में कैसे होता है, कंपोनेंट विल माउंट हुक्स में नहीं होता। इस कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल माउंट इन हुक्स, तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसमें। You cannot use any existing lifecycle method will mount did mount would update in the hooks, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है hooks में। सिर्फ ये कुछ करते हैं डिड माउंट, यानी कि अगर आपने बनाना है यूज इफेक्ट से तो जो भी करना है यूज इफेक्ट से करना है। विल माउंट जैसी चीज़ जो है ना वो हुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। थैंक यू राशिद, थैंक यू मुजम्मिल। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें फौरन से। नॉर्मली लाइफ साइकिल मेथड में ये कब चलता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, फिर मिल माउंट चलता है, फिर रेंडर चलता है, उसके बाद डिड माउंट चलता है। तो वो चीज़ है, हुक्स के अंदर विल माउंट जैसा कंसेप्ट नहीं है कोई भी। वो नॉर्मली हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जब हम ऐप बना रहे होते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लें। डन। अभी आप लोगों का टारगेट ये है कि आप थोड़ा इसको जो एप्लीकेशन बना रहे हो, फैच ज़्यादा बेस्ट है ये एक्सियस। फैच के अपने बेनिफिट्स हैं, एक्सियस के अपने बेनिफिट्स हैं। फैच का बेनिफिट ये है कि उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना पड़ती। जब कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना पड़ती तो मतलब वो थोड़ा लाइट वेट है, उसमें परफॉर्म मतलब उसमें आपकी एप्लीकेशन का साइज कम रहेगा। लेकिन एक्सियस में आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ती है जिसमें आपकी एप्लीकेशन का साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। लेकिन एक्सियस के अंदर नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब डाटा की हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग एंड उसके अंदर एक स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब रिक्वेस्ट करने का, जैसे एग्जिस्ट डैश पुट का फंक्शन बना है, गेट का है। उसके अंदर थोड़ा मतलब आप समझो कि स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा, और उसके अंदर काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। हम क्विकली किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फैच के अंदर थोड़ी लिमिटेशंस हैं, थोड़ा हमें डिफिकल्ट होना पड़ता है। तो ये थोड़ा फ़र्क है। रेकनेटिव में डिपेंड करता है, फेच भी यूज़ करते हैं लेकिन मोस्टली एपीआई को हैंडल करने के लिए लोग एक्सियस यूज़ करते हैं हर जगह। मतलब सर्वर है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है। मैंने आपको इसके डाउनलोड दिखाए हैं ना, बहुत ज़्यादा 1000 मिलियंस में डाउनलोड्स हैं इसके। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है ब्राउज़र्स में चीज़ों में। तो इस लिहाज से ये लोग इसको यूज़ करते हैं।
اور کوئی کویشچن ہے کسی کا تو کوئکلی پلیز پوچھ لیں. ہم یہ ابھی ہم نے اے پی آئی کو کافی اچھا انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، اور نیکسٹ کلاس میں ابھی ہم پوری ایک اپلیکیشن کھڑی کر سکتے ہیں اس کی بیس پہ. جب ہم ایک اپلیکیشن بنا لیں گے پھر ہمیں کچھ ایشوز جو آئیں گے وہ ہم ریڈکس کے تھرو ان کو ریزولو کر لیں گے اسٹیٹ مینجمنٹ کے. اس کے بعد پھر ہم فائر بیس کی طرف موو کریں گے. اے پی آئیز جب ہم اپنی بلڈ کریں گے فائر بیس کے تھرو ڈائریکٹلی ڈاٹا بیس یوز کر کے، اینڈ دین ریئیکٹ نیٹو اسٹارٹ کریں گے. یہ فلو ہے ہمارا. تو اب اسائنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایز مچ ایز پاسبل اسائنمنٹ کو کریں، اور جتنے کویشچن آتے ہیں چیزیں آتی ہیں پنگ کریں، ہمارے تک پہنچے، جن لوگوں کو آئیڈیا ہے ان تک پہنچے. اگر ہم اسائنمنٹس نہیں کریں گے تو ہم سیکھ نہیں سکتے یہ چیز. تو ہمیں کسی بھی طرح اگر اسکل پیدا کرنی ہے تو ہمیں اسائنمنٹ کو کرنا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسائنمنٹ لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.